جی بسم اللہ کریں. آپ بولیں بیٹے. میم بس 2 منٹس ویٹ کریں گے پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ. السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بچوں. آپ لوگ کیسے ہو؟ الحمد للہ. Okay. کتنے I can see لیکن I'm just asking کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہمیں؟ آلموسٹ 14 لوگ. اوکے ان شاء اللہ تعالیٰ 14 لوگ جوائن کرنے جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. پلیز ذرا آپ اپنی ایجز if you don't mind and how long you've been married, if you've been married, and the number of children you have. These 3 things مجھے chat box میں چاہیے so that I understand who my audience is, what age group my audience is. اگر آپ لوگ اپنا age, number of years you've been married, and number of kids you have, because that question is very important. That gears کہ میں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ سارا اینڈ بسمہ انشاءاللہ تعالیٰ آف کورس آپ سے میں ہیلپ لیتی رہوں گی. ضرور انشاءاللہ. بس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. 5 بج گئے پھر جی لوگ ہمیں ایسا ایسا جوائن کرتے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز ٹھیک ہے سب کو؟ ویڈیو وغیرہ آل سیٹ؟ پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. شروع کرتے ہیں. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت للحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ رب العزت سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو ہمیں نفع نہ دے، اس دل سے جو اللہ سے ڈرے نہ، اور اس دعوت سے جو اللہ کی دعوت نہ ہو. سب سے پہلے جزاک اللہ خیر ایوری ون اینڈ اسپیشلی میم ارم کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اینڈ دس سیشن از فرام دا پلیٹ فارم آف ہیلنگ ہارٹس جو ایک واٹس ایپ کمیونٹی ہے اینڈ اٹ از اسٹارٹیڈ لاسٹ ایئر. اور یہاں پہ آن اینڈ آف جو ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، مائنڈ سیٹ شفٹ پہ، ایموشنل اور اسپرچل ہیلنگ پہ سیشنز ہوتے رہے. اینڈ اوور ٹائم اٹ ہیز بیکم اے سیف اسپیس جہاں پہ ریگولر بیس پہ ایوری وینسڈے ایک ہارٹ سینٹر ٹرانسفارمیشن یا سیلف ڈیولپمنٹ بیسڈ سیشنز جو کہ سارا جی کنڈکٹ کرتی تھیں، وہ بہت ایک لوگوں کے لیے بینیفیشل ایک پلیٹ فارم بن گیا الحمد للہ. اور آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر along side my co-coach and team member Sara Nizam, who is an Islamic life coach as well as a clinical psychologist. And her blend of psychology and Islamic guidance brings a very balanced or a practical perspective سامنے آتا ہے to the topics of the heart and mind. And joining them, I am here as a co-op ambassador and a spiritual life coach, alhamdulillah. اور آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ اسپیکر بہت رسپیکٹفل کوچ ارم بنت صفیہ whose insights and experience will further enrich the session inshallah. And her presence adds depth and wisdom to this important conversation. Together as a team, our intention today is very simple: to help you all differentiate between love that nurtures you and attachment that drains you. So you can build relationships جو کہ emotionally healthy ہوں، spiritually aligned ہوں اور mentally peaceful ہوں. Let's begin this journey of reflection and awareness together, inshallah. سارا جی آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ایڈ کریے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے ہماری طرح آج کے سیشن کے لیے. آج میں جن کا انٹروڈکشن کرانے جا رہی ہوں وہ میرے لیے بہت اسپیشل ہیں اور میں نے خود ان سے سیشنز لیے ہوئے ہیں. اور سچ کہوں تو زندگی کے بہت مشکل وقت میں جب میں گزر رہی تھی تو یہ میرے لیے روشنی کی ایک کرن بنی اور انہوں نے مجھے سنبھلنے کا راستہ دکھایا. اور میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں اور بہت گریٹفل ہوں کہ میری ایسی مینٹور ہیں الحمدللہ. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ اپنا نالج اور وزڈم شیئر کریں گی
آئیے بہت محبت کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں میم ارم بنت صفیہ کو. میم کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر for that so much love. الحمدللہ میں خیر وعافیت سے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. Thank you so much for having me on this platform inshallah. Okay, میم تھینک یو سو so مچ ہمارے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. جزاک اللہ خیر, always at your service. ہمارا ٹاپک ہے attachment اور relationships, right? exact اس کی ہیڈنگ ذرا پلیز ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. اس کی ہیڈنگ ہے کہ از یور کنیکشن روٹیڈ ان ہیلدی لو اور Yes. obsessive attachment. Obsessive attachment. ٹھیک ہے. Okay, so there are two people that are 20 and 21. They're unmarried. Very good. Shabash. You're learning at a very good pace. اگر یہ یاد چیزیں رہ جائیں. Aima and Shiza. MashaAllah, she's a hafiza too. And everybody else, mashallah, they're in a very mature age gap and they are married and have kids. Okay, good. Alhamdulillah. So, why are we in this class? Healthy relationships or obsessive attachment? اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ I always ask questions. I just don't give like lectures. That's not my style. اگر میں پہلے سے بتا دوں. So اس لیے please be okay with either writing answers or saying answers in the mic. Why are you here? What is it that you thought کہ یہ مجھے cater کرے گا, یہ چیز مجھے cater کرے گی? Are you rooted in a healthy relationship, and how do you assess کہ مجھے obsessive attachment نہیں ہے یا میری attachment unhealthy ہے? Please take the mic, start talking. Assalamu alaikum. So, I think being married, I think اگر آپ کے obsessive attachment ہوتی ہے تو آپ جتنا بھی کر لو for the other person, your spouse or any in-laws or anyone, even your children, at the end of the day you don't feel peaceful if you're doing it for the sake of them, not for the sake of Allah. I feel that. ٹھیک ہو گیا. Yes, most of it is true. MashaAllah. Anybody else? السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں اس لیے ہوں آج کے سیشن میں کیونکہ مجھے اس سے لگتا ہے کہ اٹیچمنٹ جس کائنڈ آف اٹیچمنٹ میں ہم لوگ ہیں میری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, میری اپنے بچوں کے ساتھ, تو کہیں نہ کہیں مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ میری کوئی آبسیسو اٹیچمنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بچوں کی یہ ایج ہے, ان کو اس ٹائم میری ضرورت ہے. میرے ہسبینڈ کو میری سپورٹ چاہیے. آبویسلی وہ باہر کی سب چیزیں دیکھتی ہوں, میں گھر کا سب کچھ دیکھتی ہوں. لیکن ہم اب آج کل جتنا سن رہے ہیں لیکچرز میں تو مجھے ایسے لگنے لگا ہے کہ شاید ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ انف. ہم اٹیچ ہیں اور ہم ڈپینڈنٹ ہیں. تو یہ میں آج کے لیکچر میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے کچھ اس کے آنسرز ملیں گے کہ یہ اٹیچمنٹ کیا میری ڈپینڈنسی بن رہی ہے یا مجھے کسی اور طریقے سے سوچنا چاہیے. میں ایک لائر ہوں, میرے 4 بچے ہیں, میں ایک ہوم اسکولر مدر ہوں, اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک اپنی کمپنی رن کرتے ہیں. میں اس میں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں, میں بچوں کی ہوم اسکولنگ بھی کرتی ہوں, میں گھر بھی دیکھتی ہوں, اور آئی ایم آل ہیپی ود آل دیز تھنگس. بٹ اسٹل کہیں یہ کوشچن جب ریز ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ کھٹکتا ہے کہ وائی, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر بتاؤں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی اتنا نالج نہیں ہے, تو مجھے یہ نالج لینا ہے آج. Inshallah. Okay, good. Anybody else? That was a different perspective, mashallah. Anybody else, please? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I think as a homeschooling mother of 4, in homeschooling for quite a long time, I feel like I really need to know where the attachments become obsessive, especially when it is concerns to your kids or your family or your surroundings, because it's difficult because you have the kids around you all the time, and there needs to be a balance between what is the right attachment with your kids and what becomes excessive, especially in our given scenarios where kids are everything for us all day round, all year round. So I think that's one thing that has made me come into this class. Okay, mashallah. Okay, alhamdulillah. Theek ho gaya. Anybody else? Any other perspectives? And even if it's the same thing, you can just type in it's the same.
It's the same as Dr. Aisha said, or it's the same as Maniba said, or it's the same as Samaya said. We have three people who spoke. If anybody else wants to speak. Ma'am, I just want to add one thing. I'm actually really confused because my parents always told us that, aulad or mal azmaish hai. And my mother always says to us, whenever we are catering for our kids' emotional needs, या जब भी वो cranky हो रहे होते हैं, तो she always says कि इतनी ज्यादा तवज्जो ना दो और बस इनको एक लिमिट तक रखो और बस ये सर पे चढ़ जाएंगे, सर पे सवार हो जाएंगे. बट हम लोग की इतनी ट्रॉमेटिक पेरेंटिंग हुई है, लाइक आवर इमोशनल नीड्स weren't fulfilled. So I take care of my three kids out of the way जाके. But when even my brother, he's a Hafiz, he also says कि मैं इतना attached नहीं हूँ अपने बच्चों से क्योंकि औलाद जो है वो आजमाइश है. It's a it's a ayat in the Quran. बट मुझे इतनी खास नॉलेज नहीं है, बट इधर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लाइक हम लोग को, और फिर ये भी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आउट ऑफ द वे जाके अपने नवासों को जो है वो प्यार करते थे. तो मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट्स द बैलेंस या व्हाट्स द कट ऑफ फॉर दैट. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. या अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमा और हमें हिकमत अता फरमा और तौफीक अता फरमा कि हम हक बात को देखें, समझें और उस पर अमल करें और जो कुछ भी करें तेरी रज़ा की खातिर करें और तू हमसे राज़ी हो जाए. आमीन सुम्मा आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं इसी बात को पिक करती हूँ जो आयशा ने अभी लास्ट में की कि अपने बच्चों से कितना प्यार करना चाहिए. बेतहाशा बेतहाशा करना चाहिए. बच्चों से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि रब को भूल जाएं, जो वो अनहेल्दी अटैचमेंट है. जब आप अपने रब को भूल जाते हैं, जब आप अपनी नमाज भूल जाते हैं, जब आप अपना कुरान भूल जाते हैं, जब आप बच्चे में इतना घुस जाते हैं कि बच्चे के थ्रू आप जीना शुरू कर देते हैं. हाँ, दैट इज़ अनहेल्दी अटैचमेंट. मेरे बच्चे की अचीवमेंट्स विल शो व्हाट काइंड ऑफ अ मदर आई एम. मेरे बच्चे की फेलियर्स विल शो व्हाट काइंड ऑफ अ मदर आई एम. मेरे बच्चे की अपने डिसीजंस व्हेन दे बिकम माशाल्लाह बालिग, व्हिच मींस दैट दे आर above puberty, they've gone through puberty, and then they take decisions not based on what I have been teaching them, but what they wanted to do, जो उनके नफ्स ने उनको कहा कि करो. मेरी तरबियत सारी साइड पे धरी रह गई और मेरे बच्चे ने फिर भी वही किया जो उसने करना था. ठीक, उस वक्त वो जो एक झटका लगता है ना कि यार मैंने इतने साल इस बच्चे को दिए, और इतनी शदीद मोहब्बत और प्यार और यानी कि उसके साथ दिया, और this is what this kid is doing to me or to himself or to herself, and where did I go wrong? That is a test. वो है टेस्ट. ठीक हो गया. क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की 800 साल की तरबियत के बाद भी उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी. Then there are ताबेईन जिनके बच्चे जो थे ये लोग खुद स्कॉलर्स थे और इनकी औलाद स्कॉलर्स नहीं थे. And there are some ताबेईन जो खुद स्कॉलर्स थे और उनकी औलाद भी आगे से स्कॉलर्स थे. And there have always been children of good people who turned out bad, and then जो मदीना के हिपोक्रेट थे, पता नहीं क्यों मुझे उनका नाम कभी भी नहीं याद रहता, उनके बेटे मुसलमान थे. ठीक है, उनके बेटे यहूदी होने के बाद he was a Muslim, and then there was a rabbi in Medina who when he saw Prophet sallallahu alaihi wasallam, he became a Muslim, and he taught, and there was a Jewish person in Medina who did not become a Muslim, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, and he allowed his son to take bay'ah on Prophet sallallahu alaihi wasallam's hand, and that child he was a child, and that child became a Muslim. So parenting is tough, man. I will start with parenting. I will later on come to husbands. Parenting is tough. Amna said, I feel it's a one-sided relationship. I and my husband are together just because of the kids. My husband doesn't. Oh, okay. And Arshia says, I want to learn from experience of marriage couples because, okay, so you both are talking about marriage. I'm talking about parenting. Let me finish this first part and then I'll come to marriage.
because children are more important. On the record میں یہ کہہ رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں your spouse is more important. Yes, they are. But I would say children are more important because آپ سے آپ کے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کے اسپاؤس کے بارے میں بھی ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ لوئل تھے, اوبیڈینٹ تھے, اس کو مطلب کہ like were you good to them, right, as a human being, as on the same level. وہ جو آپ سے ہو رہے ہیں وہ ان سے بھی ہو رہے ہیں, right? With the children it will be, did you teach them about Allah subhanahu wa ta'ala? Did you teach them about Prophet sallallahu alaihi wasallam? Did you teach them about namaz? Did you teach them like to become abidin? How did you teach them? Only with your tongue or with your actions, right? Every person, ہر بندے سے اس کی قبر میں اسی کی نمازوں کا سوال ہوگا, لیکن as parents ہماری responsibility ہے, we will be asked like, did the children were given to you as an amana, what did you do with them? So it's an extremely important thing. Now coming back to یہ ان سے کتنا لاڈ کرنا چاہیے, کتنا پیار کرنا چاہیے, میرا جواب تھا کہ بے تحاشا. اب ہر کسی کا بے تحاشا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہر کسی کا پیار کرنے کا طریقہ اور پیار کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی شادی اچھی نہیں ہے اور آپ اپنے بچوں کو اپنی کل کائنات بنا رہے ہو, کیونکہ آپ کو وہاں سے جو نہیں مل رہا ہے وہ ساری فرسٹریشن, وہ ساری لانگنگ, frustration نہیں, longing of being seen, longing of being loved, longing of being the center of someone's universe, وہ ساری آپ اپنے بچوں میں ڈال رہے ہو یا بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں اب ان کے لیے جیوں گی اور یہی میرا سب کچھ ہے. تو yeah, that is unhealthy. Number one marker of unhealthy, when does a parent's love for a child become unhealthy? When we have unfulfilled marriages. And qasam khuda ki, I think everybody has an unfulfilled marriage at some point or the other, ٹھیک ہے, because it's a marriage, it's not jannah, it's dunya. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی لیول پہ کبھی نہ کبھی چپیڑنے پڑتی ہیں. It's okay, it's a test. Okay, تو so پلیز مارک, کیونکہ بعد میں پوچھوں گی کہ کیا مارکرز بتائے میں نے, کیا بتایا میں نے کہ انہیلتھی کیا ہوتا ہے. یہ اب پیرنٹ کے لیے بات ہو رہی ہے, میں نے پیرنٹنگ سے پہلے شروع کیا. اگر میں بھول جاؤں اور میں سائڈ ٹریک ہو جاؤں تو پلیز مجھے کوئی یاد دلا دیجیے گا. You cannot pour in the unloving parts of your marriage directed towards, okay, اب میری زندگی کا مقصد یہ بچے ہیں, اب میں ان کی پرورش کروں گی اور میں ان پہ کام کروں گی. کرو, ضرور کرو. میرج اچھی ہے, میرج اچھی نہیں ہے, بچوں پہ کام کرنا بنتا ہے, وہ فرض ہے. بچوں سے پیار کرنا ضروری ہے, absolutely necessary ہے. Okay, but to expect that they are going to fulfill that unmet need of being loved, being seen by an adult, یہ child کی responsibility نہیں ہے. Your child is 48 also and you are whatever 20 years older to your child. Your child can never fulfill that emptiness of being loved by your spouse. They can't. They don't have the capacity to. They will not see it like that. They will not feel it like that. A partnership love and attention is very different from a child's love and attention. You cannot fill that. تو یہ تو ہو گیا. اچھا, دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دوسری unhealthy attachment کیا ہوتی ہے, وہ میں پہلے بتا چکی ہوں. اگین اس کو میں نمبر 2 پہ رکھ دیتی ہوں کہ بچے کی سکسیسز اور بچے کی فیلئرز do not mark what kind of a parent or what kind of a bad or a good parent you are. یہ second unhealthy attachment ہو گئی بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تیسری unhealthy attachment کیا ہو گئی, کبھی کوئی ایک بچہ نا باقی سارے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. اس کی کوئی عادت, اس کی کوئی حرکت, اس کی کوئی بات, اس کی کوئی چیز آپ کے دل کو لگتی ہے. very common. حضور صلی اللہ علیہ وسلم loved Fatima رضی اللہ عنہ most amongst all his children, and he buried all his children except for Fatima رضی اللہ عنہ because he could, مجھے when we read the seerah, then ulama say that probably it was because he loved her so much that would have been unbearable for him, right? اپنے 2 ٹوٹلر بچے انہوں نے یا 2 چھوٹے بچے جو کم عمر کے لڑکے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی, ایک ہی پڑھی, ایک was before Islam, but the thing is that and then when فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحوں میں, تو he tells her کہ you will be the first one to meet me in Jannah. 6 months later she meets him in Jannah.
right? That's our understanding, that's what we understand from the seerah. تو یہ غلط نہیں ہے کہ کوئی ایک بچہ یا کوئی ایک پرٹیکولر، کبھی کبھی دو بھی ہو سکتے ہیں، I don't know، کوئی ایک بچہ جو ہے وہ آپ کے دل کو زیادہ بھاتا ہے. لیکن the unhealthy attachment is when you favor that child over other children. Favoritism with that one kid who is easy for you, یا the one جو آپ کا دل نیچرلی جس کو پسند کرتا ہے. یو ہیو نو ریزن، ایبسولوٹلی نو ریزن کہ میرا دل اس کو کیوں پسند کرتا ہے، بس کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کیا کہتے ہیں، جو ارلی بکس تھی نا، جو آؤٹ آف اسلام، جو ارلی بکس ود ڈفرینٹ ریلیجنس تھی، اس میں یہ اکاؤنٹ آتا ہے، پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، اللہ عالم. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ساری اولاد دکھائی، تو آدم علیہ السلام کو نیچرلی انکلینیشن پتہ کس کی طرف ہوا؟ داؤد علیہ السلام کی طرف. اینڈ ہی asked about داؤد علیہ السلام. And then he was so inclined towards داؤد علیہ السلام کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 years کہا کہ میرے سے کاٹ کے اس کو دے دو. I mean, I don't know if this is true or not. یہ پرانے قصے واقعات میں سے ہے. This is not an Islamic thing. This is not a Muslim thing. But when I came across this, I was like, wow. And جب آدم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا میرے پاس ابھی 40 سال ہیں. And then the موت کا فرشتہ reminds him کہ no, you gave your 40 years to your son, remember, to Dawood. And Adam was like, oh yeah, I forgot. Okay, let's go, خلاص. And it's I don't know if it's true or not, but ہم کہتے نہیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی تمہیں دے سکے تو ہم دیں. And that's what he did. He gave 40 years of his life to Dawood. Allahu Akbar. Wallahu alam if it's true or false. So the third thing that I said was favoritism. No matter how much you love that particular child of yours, you have to be a person of adl. Justice is something else. Adl is finding balance in that justice. With other kids also. Because some kids are going to trigger you on some days. Some kids are going to be very difficult in their early years of childhood. Some kids are going to be very easy in the childhood and they're going to become very difficult in the teen years because of their rebellious nature or because something happens and they become rebellious. آپ کو نہیں پتا. That is a test. میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بچہ ٹیسٹ کب بنتا ہے، 2 دفعہ آئیڈینٹیفائی کیا if you're really listening closely. Okay. Fourth thing کیا ہے؟ اس وقت مجھے خیال میں نہیں آ رہی. اگر آپ کے پاس کوئی سچویشن ہوگی تو write that situation down and we might consider it that okay, that might be challenging, and as a parent that might be an unhealthy attachment. Sick children, when we have special needs kids, when one of our child is اس کی immunity ویسے ہی لو ہوتی ہے یا اس کا مطلب کہ اور پھر دوسرے بچوں پہ ماں attention نہیں دے سکتی ہے، اب وہ اس کے بس میں نہیں ہے. ہر ماں نہ چاہتی ہے میرا ہر بچہ سروائیو کرے. کوئی ماں یہ نہیں کہتی ہے اچھا یہ کمزور ہے اس کو سائڈ پہ کر دو نا، یہ تو اس کا تو روز کا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، یہ جو باقی سارے ہیلدی ہیں نا میں ان کو دیکھ لیتی ہوں. نیور ایور ہیز ایون این اینیمل پیرنٹ ڈن دیٹ. نیور ایور. ٹھیک ہے، وہ لوگ بات ہے کہ کچھ جانور اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن the thing is it is only natural کہ جو بچہ بیمار ہے یا جو بچہ اسپیشل نیڈز ہے وہ عورت اس بچے کو اچھا سروائیو کرنے کی تگ و دو میں تقریباً فوت ہی ہو جاتی ہے. مطلب مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. اینڈ وہ اس کے بس سے باہر ہے. اگر اس کا اسپاؤس جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے، اگر اس کے سسرال والے اور اس کے میکے والے سپورٹیو نہیں ہیں، اگر وہ ایسے علاقے سے بلانگ کرتی ہے جہاں پہ تھراپیز ہوتی ہی نہیں ہیں، جہاں پہ جاہلیت اتنی زیادہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا، you have to leave the comfort of your chair, of your bed to cater to that child at every given moment. It's not easy. تو ایسے میں اگر اس عورت کے کچھ 2 ہیلدی بچے ہیں اور ایک اسپیشل نیڈز ہے، یا 3 ہیلدی بچے ہیں اور ایک اسپیشل نیڈز ہیں، تو وہ پورا گھر اس عورت کے ساتھ جو چلتے ہیں، یعنی کہ اس کے باقی سارے ہیلدی بچے اور وہ عورت خود، وہ سب کے سب اس بچے کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کبھی ایسے بچوں سے کبھی بات کریں جب ایسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں کیا کرتی ہے، she did not have a support system. وہ کیا کرتی، she was just completely focused on this kid, on this brother or sister of ours. یہ ہمارا سارا بچپن بہت جلدی مطلب کہ کنورٹ ہو گیا to become responsible kids.
not even adults. We were not adults responsible. I know this of this person that mashallah, she's married, she has 3 sons now, Allahumma barik, but she married like late. She married like when she was 28, 29. So late to nahi hua, lekin khair, in Pakistan terms, theek? So, and she, pata nahi, उसके घर हम ये तो ना वो रोटियां पका रही थी or something and I got like I'm like तुम रोटियां पका रही हो बाहर से नहीं मंगाएं I'm so sorry अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ले आती and she was like नहीं रमबाजी आपको पता है मैं 10 साल की थी मैं तब से रोटियां पकाती हूँ मैं स्कूल से आती थी अम्मी ने सुबह सालन बना दिया होता था और मैं स्कूल से आती थी मैं 5th ग्रेड में थी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है अम्मी ने मुझे सिखा दिया था कि आटा कैसे गूंथते हैं और रोटी कैसे बनाते हैं और मैं उस वक्त रोटी बनाती थी और मेरे 3 भाई थे और अब्बू थे और हम सब आते थे दोपहर को और मैंने स्कूल से आके सबके लिए रोटी पकानी होती थी क्योंकि अम्मी मेरी छोटी बहन को देख रही होती थी who was extremely autistic ठीक है and I used to take care and that girl she grew up then she studied then she went abroad then she started earning she earned for so many years now she's married alhamdulillah that sister of hers is still there कहती है हमारी अम्मी की कोई लाइफ नहीं थी उस बहन के बाद हमारी अम्मी की कोई लाइफ नहीं थी उसके बाद आज तक हमारी अम्मी ने बस उसी को केटर किया हम लोगों ने खुद ही अपने आप को पाल लिया हमने उसको भी पाला है और अपने आप को भी पाला है और हमने खुद ही किया जो कुछ किया so that is not unhealthy attachment that is a necessity just giving out there because my own sister she has a special needs child and I know for a fact because I've seen how difficult it is and she did not have more kids my sister did not have more kids she said I can't have any other kids. There was nothing genetically wrong with my sister. She did her whole genetics test and everything. There is nothing wrong with her. She is healthy and able of having more children. She is. But she said, no, I can't. I can't do this. So, given that situation, apart from that, anything jo out of justice chala jaye, jo out of imbalance ho jaye, emotional imbalance, intellectual balance ho jaye, that becomes an unhealthy attachment to your child. ये हो गया बच्चों के साथ ओके आ जाओ जी प्यारे शोरों की तरफ आ जाते हैं if we remember our miscarried kid is that okay in Islam yes of course because क्या कहते हैं कि the passed away children if they were formed children if they were the fetus was formed 40 दिन से ऊपर का था and they are taken away so they are a proper being like right and they will hold your finger and carry you into Jannah of course you can miss them that's a birth trauma that you've had or a miscarriage trauma that you've had and may Allah subhanahu wa ta'ala heal you from it you'll always remember I've seen women who've had 6 children 7 children after their miscarriage but they still remember you know and वो क्या कहती हैं हाँ तुम्हारा ना सबसे पहले तुम्हारा एक बड़ा भाई था या हम सबसे पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन थी वो बच्चा दुनिया में प्रॉपर पैदा भी नहीं हुआ था but they were miscarried and they always say that so that is a very natural fitra of the heart to be attached to that okay आ जाए हम शोरों की तरफ अब ready प्यारे शौहर अच्छे शौहर अल्लाह के बंदे क्या कहते हैं अच्छे इंसान होते हैं होने की कोशिश करते हैं जैसे हम बीवियां अपनी अपनी तरबियतों से आती हैं अपने अपने घरों से आती हैं हमारी माओं की हमारे बापों की सिखाई हुई बातों से आती हैं वो भी अपनी माओं और बापों की सिखाई हुई बातों से आते हैं हमारे यहाँ हमारे आदमियों के लिए जो माहौल है वो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए conducive ही नहीं है you know what the problem is women they've started running towards understanding emotions and attachments and Islam and deen and what is good for their akhirah and what is good for their dunya and they've started to understand all of this growth the women are doing and men कहाँ बैठे हुए हैं कमा लें खिला लें ख्वाहिशें पूरी कर लें okay fine right the system my cats are hungry and they want food can I take a 2-second break sorry thank you उतनी देर तक प्लीज कोई अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज अपनी बात करें मैं सुन रही हूँ if you want to do a reflection on what we talked about children please and if you have any questions please so that later on we can discuss that
हमारे यहाँ ना बर्फ़ पड़ी हुई है पिछले 5-6 दिन हो गए और बिल्लियाँ यूजुअली बाहर जाती हैं और वो गई नहीं हैं, तो उसको ना वैसे ही शदीद बेचारे को डिप्रेशन हुआ है, तो अब वो मेरी शक्ल देख रहा था कि अब तुम मुझे खाना भी नहीं दोगी, बाहर भी नहीं जाने देती हो, ज़ालिम औरत। तो फिर मुझे इसलिए उठना पड़ा। Okay. So no questions for about the children thing? No questions about anything? Okay, वो सब ठीक था? Okay, no buts, no ifs, nothing? ठीक हो गया। कोई अगर सिनेरियो, कोई अगर सिचुएशन आपकी हो जो आप डिस्कस करना चाहें, तो प्लीज you have a moment before I go on to the husband ranting. Nothing? Okay, I won't waste time. Husbands, हाँ, तो यहाँ पे ना आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरा मुशाहिदा ये है कि women trying to understand their emptiness have. You want to discuss about children? Okay, Kram. Just a minute. Women trying to understand the emptiness, trying to understand themselves, trying to understand the depression, and you know, the why is this happening to me, or why don't I feel fulfilled in my marriage? Yeah, what is wrong with me? How can I better my marriage? Yeah, how can I actually make my relationship better with my husband? They have gone onto the path of studying and learning and understanding and forming groups like these and others and platforms and discussing. अब मैं ये नहीं कहती कि हर औरत जो है वो on the path of learning journey पे चली गई है, कुछ जो है वो सिर्फ criticism पे हैं, कुछ जो है वो सिर्फ finger pointing पे हैं, कुछ जो है वो सिर्फ शिकायत करने पर हैं, ठीक है, they are stuck, and majority of the time journey शुरू यहाँ से होती है when you find yourself stuck, not just stuck, कुछ होते हैं जो अपनी stuckness में comfortable हो जाते हैं, तुम भी stuck हो, मैं भी stuck हूँ, एक ही तरह की bitching हम रोज करेंगे, चलो ठीक है, हो गया, ठीक हो गया, मुझे मेरे लोग मिल गए, ये मुझे समझती है, मैं उसको समझती हूँ. Then there are the people kind of stuck who don't want to just keep saying the same stuff over and over again. Their nervous system is not okay with that. They want to understand themselves better and they want to move forward. They're like, मेरी जिंदगी ना सिर्फ इस आदमी के रोने नहीं रो सकती है, या सिर्फ इन बच्चों के रोने नहीं रो सकती है. This is not it. मैं दुनिया में इसलिए नहीं भेजी गई थी. I have a bigger purpose. I know I have a bigger purpose. I need to understand my purpose. I need to do things that will bring tranquility to my heart. I cannot stay in the same situation, the same repeat cycle. This is not working for me. Those women particularly break the cycle of repeated misery and they start moving forward. मैंने ये नहीं कहा कि उनकी जिंदगी जो होती है वो परफेक्ट हो जाती है. उन औरतों में से मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए मैं अपनी ही एग्जाम्पल दे रही हूँ इस वक्त. मैंने ये नहीं कहा कि उन औरतों की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, उनको सब कुछ मिल जाता है, उनको एकदम से निर्वाणा हो जाता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. लेकिन ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, एजुकेशन, लर्निंग, अप्लाइंग ऑफ नॉलेज की वजह से उनकी स्टकनेस ख़त्म हो जाती है. एक चैलेंज आता है, उसको वो तरीके से संभाल सकती हैं, और कभी नहीं भी संभालता, फिर वो नेक्स्ट पे चले जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट पे चला जाता है, फिर वो नेक्स्ट पे चले जाते हैं. चैलेंजेस को हैंडल करना ईजियर हो जाता है. वो जो एक और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, मुझे पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है, आज भी ऐसी कभी सिचुएशन होती है कि मैं बैठ के रोने लग जाती हूँ. मैं कहती हूँ यार व्हाट द, मतलब कब, when will this become easy? It never becomes easy. Only you pass through it easily. Nothing ever becomes easy. उसको जितना बड़ा मानोगे अपने दिमाग में, अपने दिल में, उतना मुश्किल होगा. जितना उसको समझोगे कि यार अच्छा ठीक है, ये है ना, ये तो है, ये है, इसको गुजारना है, ओके फाइन, इसको कैसे गुजारना है, ठीक है. Sometimes your nervous system would be calm enough कि बहुत बड़ी चीज़ भी तुम ऐसे हल कर लोगे, और sometimes your nervous system is already so fried कि छोटी सी चीज़ होगी और एकदम से वो glaringly बड़ी लगेगी. और ये ना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये ना इंसान को humble रखती है. ये ना आपको बताती रहती है, एटलीस्ट मुझे बताती रहती है कि मेरे कितने चचूचे मचूचे भी बाकी हैं और मुझे कितना अपने ऊपर काम करना है. मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, लास्ट ईयर समर I went into therapy. ठीक है, I went into therapy because I was so exhausted, और मैं इतनी हैरान और परेशान थी अपने आप से, किसी और से नहीं, क्योंकि बाकी सारे तो वही थे मेरे इर्द गिर्द, बाकी सारे कैरेक्टर्स वही के वही थे, वही के वही थे. कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब मैं कहती कि ओ माय गॉड. लेकिन I was like, मैं जिसने 100+ बुक्स पढ़ ली हुई हैं, जो लोगों को पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, जो समझता है, जो डे इन एंड डे आउट क्लाइंट से बात कर रहा है, जो स्टोरी की पहली 3 लाइनें जान के बंदे की टोन जान के समझ जाता है कि अच्छा इसका ये किधर फंसा हुआ है,
I am that kind of a person. As like, I'm not saying कि मैं perfect हूँ, but I मतलब आप एक profession में कुछ अरसे तक हो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आप 3 चीजें बताते हैं, वो आपको कहता है अच्छा ये दवाई लिख लो, okay fine. You know, because stories are repetitive. हमें लगता है कि हमारी स्टोरी बड़ी यूनिक है, लेकिन मेरी स्टोरी 36 और औरतों के साथ बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है? और जो हम 36 औरतों को डील कर रहे हैं, उसको दिख जाएगा कि अच्छा ये औरत इधर फंसी हुई है, okay fine, this is what you need to do, this is your remedy, this is your remedy, this is your remedy, okay? So I was like, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, and I was so angry with me. I was so angry with me, not the other people. मैंने बताया मेरे इर्द गिर्द वाले कोई नहीं बदले थे. Same ससुराल, same शौहर, same बच्चे, same घर, everything same. What happened to me? मुझसे क्यों नहीं ये लोग handle हो रहे? And then I went into therapy. And I had therapy sessions, and I was like, सबसे पहले तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा है कि मुझे अपने आप को सुलझाना क्यों नहीं आ रहा. And my therapist was a kind woman. She was like, well, because you're human. And did you forget that? I said, no, I did not forget that, but I just thought कि मुझे समझ आती है, लेकिन मुझे नहीं आती है. And so what I'm trying to say कि it's okay to get stuck. Don't shame yourself. It's okay to get stuck. And it's okay to feel lost. And it's okay. सारा कुछ पढ़ने, समझने, लिखने, करने के बावजूद भी it is very human to feel कि यार what's happening to me? मुझे क्या हो गया? तो alhamdulillah, I'll just stop here. How do we come to know? Oh, because again, Ikra, in my situation, मैंने बताया है कि मैं कहाँ से आ रही थी. Like, this is my field. And I got stuck, and I was like, okay, I need somebody to tell me what is happening to me. This is not okay. मेरे साथ friend therapy नहीं work करने वाली थी, मेरे साथ sister therapy नहीं work करने वाली थी, because again, the kind of women you surround with are either more knowledgeable than you or equally knowledgeable than you when you are on the path of knowledge, or they're growing with you. But some women, you just love them, but they're not on the path of growth with you. ठीक है? Path of growth is usually a lonely path. इतना समझ लो, जब आप ग्रोथ पे जा रहे हो ना, तो आपकी वालदा, आपकी बहनें, आपकी सास, आपकी नंदे आपके साथ नहीं कहेंगे चलो हम भी तुम्हारे साथ इसी पाथ पे चलते हैं. नो, ऐसा यूजुअली ऐसा नहीं होता. इवन योर बेस्ट फ्रेंड वो भी नहीं ये करती है. ठीक है? You go on the path of growth slowly and gradually, and sometimes very quietly, and then you start discussing with people. You start discussing with the inner circle of your women or your husband, and you see how they interact with you or react with you. And then, you know, your growth circle is usually the people इस तरह के, ये जिनके साथ तुम classes ले रही हो, सारा और बिस्मा का group circle, ठीक है, जो आप लोगों का WhatsApp group है. Those are your growth people, not necessarily they are your रिश्तेदार, or they are the people that you're dealing with every single day in and out, or your children, right? So that is why when you get stuck, हमेशा एक non-biased person के पास जाओ, जिसको तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं हो, ना तुम्हारी ग्रोथ के बारे में, ना तुम्हारे फेलियर्स के बारे में. उससे तुम ओपनली बात कर सकते हो, उससे तुम बता सकते हो, उससे तुम शेयर कर सकते हो. एंड हाँ, वेरी साइड नोट, इसका इस लेक्चर से शायद कोई ताल्लुक हो ना हो, मुझे नहीं पता. I have seen so many times in my sessions, women don't tell the truth. It's not women, men also probably don't tell the truth, but I don't deal with men. Women, sometimes they're so emotionally complicated, या इतनी ज़्यादा उनके focus में एक चीज़ होती है कि जो minor details होती हैं बताने वाली, उनकी personality को बेहतर समझने के लिए या उनके trauma को बेहतर समझने के लिए वो भूल जाती हैं या उनको याद ही नहीं रहती हैं. और फिर 200 सेशंस के बाद उनको याद आता है, ओ हाँ 1960 में मेरे साथ ये भी हुआ था. And I'm like, अल्लाह की बंदी, this is one of the main reasons why you're behaving the way you are behaving. So हमें कभी हमें भूल भी जाता है, कभी हम समझते हैं कि क्या बकवास बात है, मैं ये भी बताने बैठ जाऊँ, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. No, when you open to a therapist, and it's a good therapist, I'm not a therapist, I'm a coach, ठीक है? Whether it's a coach, whether it's a therapist, when you open to them sincerely, और उनके पास जाने से पहले ना खुदा का वास्ता लिख लिया करो, सारा कुछ लिख लिया करो, एक दफ़ा लिख के पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद हाईलाइट कर लिया करो कि मुझे क्या और क्या चाहिए, मुझे क्या बात करनी है. Sometimes some women, they just go like from one story to another, and they really don't recognize that their time is limited, that the other person might not have the bandwidth and capacity to listen to everything, and one session is never enough for anybody.
ठीक है? One session to just say your story and to hear the feedback and to hear what the solution is never enough. So always make your mind for at least 2 sessions, at least 3 sessions, minimum 4, क्योंकि उसमें कोचिंग में एटलीस्ट आपका प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिलता है. ठीक हो गया? एंड मैक्सिमम फिर हाउ मेनी एवर. ओके, ये हो गई सारी बातें. Yes, coaches need coaches. Yes, we do. Yes, we do. I feel emotionally unheard daily. Gather my energy again. There comes a point where we are used to the life trauma but lose feelings. You don't get hurt. You can't tolerate, but you can tolerate it and start avoiding in different phases. The thing is this: when you start avoiding, you start hurting yourself and unknowingly even damaging more. Whatever you have, whatever little you have, you start damaging. मैं ये नहीं कहती कि हर मसले का हल बात करके निकल आता है. कभी-कभी people are unavailable, people are emotionally not apt, people are not emotionally mature enough, people are unwilling. ये भी होता है, ये भी एक कैटेगरी है. Unwilling to understand. ऐसा नहीं उनमें कैपेसिटी नहीं है. जो बात उन्होंने अंडरस्टैंड कर लेनी है अपनी मतलब कि वो फटाफट कर लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, बाकी उन्होंने नहीं करनी है. ऐसे लोगों के साथ भी आपको डील करना पड़ता है. ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन इमोशनली वो छोटा बर्तन है, बस इतना, और आप इतना बड़ा बर्तन हो. अब आप अगर अपना उसके अंदर पोर करने लग जाओगे तो उससे तो बाहर ही निकलेगा ना, फैलेगा, रायता ही फैलेगा. So then you learn tools how to be able to maneuver, move around with them, because you've decided कि रहना इन्हीं के साथ है. ओके, रहना इन्हीं के साथ है. हर कोई हर किसी को छोड़ने लगे तो हर कोई अकेला हो इस वक्त. ठीक है, होता ही है कि हम छोड़ते किसी को नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की लोनलीनेस और अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि we feel lonely all the time. How do you cope with that sadness? How do you cope with that loneliness? How do you cope with busying yourself, or being okay with not being busying yourself and avoiding the noise of the loneliness? ये चीज़ें, ये skills over the time सीखने के हैं. ये एकदम से एक lecture में नहीं आ जाते हैं, but this is what you need to do. Okay. Narcissistic parents and God syndrome parents. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from such parents. And अगर आप adult हो गए हुए हैं तो minimum contact with such parents. Yeah, of course parents तो नहीं छोड़ते. जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते जाते हैं, उनकी needs, उनकी emotional need और उनकी ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई हमें time दो, हमारे पर देखो, हमें तसल्ली दो, हमें तवज्जो दो. और अगर ना करो, थोड़ी सी भी चीज़ ना करो तो it becomes a blame game that you are a shitty child. Sorry for my language, but yeah, it happens. And then in our culture and in our religion, of course we are shamed कि वालिदैन के साथ बिर करने का हुक्म तो अल्लाह ने दिया है, तो how come you are not birring with the वालिदैन? बिर का मतलब ताबियादारी नहीं है. बिर का मतलब है एहसान, excellence in your relationship with them. And you do what you can do. And you, again, I am so like, मैं ना डरती हूँ. जैसे क्या नाम था उनका, मुनीबा ने कहा ना कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब कि ट्विस्टेड कर दी गई हैं कि बंदा सही भी बात कर रहा होगा ना तो, या बंदा उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन सामने वाला जो है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बाउंड्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो क्या आता है सबसे पहले जहन में? क्या आता है सबसे पहले जहन में? कट ऑफ कर दो, बात करने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक 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 ब्लॉक. यार कर सकते हो क्या? माँ बाप को, सास ससुर को, जिनके साथ रहते हो, उनको कट ऑफ कर सकते हो सकता है, नहीं हो सकता है. लेकिन जो हमें बाउंड्री का मतलब ये है कि वो बात या वो जुमला प्रैक्टिस करो जिसमें तुम्हें तसल्ली हो कि तुमने अपनी मर्जी मंशा की बात कर ली है, सामने वाले ने नहीं चेंज होना. सामने वाले ने कोई नहीं चेंज होना, लेकिन तुम्हें पता हो कि यार अच्छा ठीक है, मैंने अपनी थोड़ी सी मर्जी कर ली, थोड़ी सी मुझे खुशी मिल गई. ठीक है, फॉर एग्जांपल जी इतने बजे जी चाय चाहिए, या इतने बजे जी खाना चाहिए, या खाना जो है वो मेरी पसंद का होना चाहिए, या खाना जो है यार पकाना तो तुम ही ने है. यहाँ तो हम इतने लैंडलॉर्ड हों और अल्लाह करे हों कि हमारे पास कुक हो और हम कुक के सर पे फेंक दें कि यार प्लीज़ खुदा का वास्ता ये खाना पका तो इस वक्त उनको सर्व कर देना. ठीक है, वो इन हाउसेस दिस हैपेंस, दिस कैन हैपन एंड दिस डज हैपन. और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको करना चाहिए, और जो शोर अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी बीवियों को
لیوریج نہیں دیتے. may Allah have mercy on those men and may Allah put in their hearts کہ ہمیں اپنی بیوی کی بھی لائف آسان کرنی چاہیے. But you find a cook and you find somebody to serve them. You overlook the preparations and then that person can serve them. ٹھیک ہے, they are not going to be happy with it. وہ اس میں بھی مین میخ نکالیں گے, وہ اس میں بھی کمپلین کریں گے. That you cannot control. That you cannot control. You cannot obsess over if they are ever going to give you thumbs up. No, they're not. They're not made like that. نہیں, وہ ایسا نہیں کریں گے. Not because they hate you. It's just not in their nature. خلاص. It's just not in their nature. Growth ہماری یہ ہے, we understand it's not in their nature. ہمیں ان سے thumbs up, شاباشی, thank you so much, تم کتنی اچھی پیاری بچی ہو, تمہاری وجہ سے ہماری بڑھاپا سنور گیا, تمہیں ہم دعائیں دیتے. او نہیں ہو پلیز. کون سے معاشرے کے بندہ, اس بندے نے گروتھ کی ہے, اس بندے کا کچھ بدلا ہے. They were complainers first and they were complainers now and they're going to go complaining. It is completely okay. You understand that. May Allah have mercy on them and may Allah guide them to do better. Make dua for them. Make dua for yourself. Allah ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما, ہمیں ان کے شر سے اور انہیں ہمارے شر سے محفوظ فرما. ٹھیک ہے, آمین سب آمین. But you understand جو ان کی capacity نہیں ہے اس پہ dwell مت کرو. That is the unhealthy attachment. The healthy part is you find ways to cater to them which you know are in your control and you get less hurt. You will get hurt. اگر کسی نے کہا نا کہ اگر کبھی کسی نے کہا میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں جس سے کہ آپ سامنے والے سے کبھی ہرٹ ہی نہیں ہوں گے, برین سرجری کرنے لگے آپ یا ہارٹ سرجری کرنے لگے آپ, کیا کرنے لگے آپ کہ میں کبھی ہرٹ ہی نہیں ہوں گی. وہ میں ہرٹ ہوں گی, میری ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے, مجھے ان کی چھوٹی چھوٹی بات بھی یاد ہے, مجھ سے بھولتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. نہیں, آپ نے یہ 4 چیزیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو اب کوئی فرق ہی پڑتا ہے. نہیں پڑے گا, جھوٹ بولتے ہیں, پڑے گا. آپ کو پتہ کب فرق نہیں پڑے گا, جب آپ اپنے اوپر مسلسل کام کرتے رہیں گے اور جب آپ فوت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ انٹل آپ فوت ہو رہے ہیں آپ کو فرق پڑے گا, تھوڑا پڑے گا, ہاں تھوڑا پڑے گا, اتنا نہیں پڑے گا لیکن تھوڑا پڑے گا. اور unless until the other person is saying مر جاؤ, پلیز مر جاؤ, پھر واقعی میں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بات سچ ہے, وہ بات سچ. Okay, Jazakallah khair. Okay, I'll keep quiet now. I'll give some time to questions answers. I think جو میں نے باتیں کی ہیں وہ کوئی نئی نویلی نہیں تھی. They were just, I really hope they were retreatments to what you already know and what you already understand. مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. Actually, that's really bad. Then tell your family, you text them like, listen, I'm going to fake talk to you, just fake talk to me. Seriously, you need to fake talk. یار عقل مند بنو نا, ہر چیز دیکھو, میری بات سنو. یہ کس نے کہا ہے کہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ, اسپیشلی جو آپ کے لیے مضر ہیں, آپ کی جو ٹاکسک ہیں, جو بس ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جھگڑا کریٹ کرو, آپ نے ان کے ساتھ بھی آنیسٹ اینڈ اوپن ہونا ہے. یار عقل استعمال کرو. یو ہیو ٹو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. کس نے کب سکھایا تھا کہ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ منہ پھاڑ کے صرف اپنا سچ بولنا ہے؟ نہیں, گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ عقل مندی کے ساتھ چلنا ہے. کیا اس میں ہپوکریسی آئے گی؟ ہاں آئے گی. کیا اس میں اپنے آپ کو انکنوینئنس کرنا آئے گا؟ ہاں آئے گا. کیا اس میں کبھی جھوٹ بولنا بھی آئے گا؟ جی آئے گا, جی آئے گا. اگر خدا نہ خواستہ ہسبینڈ یا ساس یا بچے, کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو مطلب کہ 60-70 ایئرس کے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بہت ابیوسو ہو جاتے ہیں, اللہ معافی دے, may Allah protect us from that kind of a situation. آمین سب آمین. نہ ہم ظالم ہوں کسی کے لیے, نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. آمین سب آمین. اللہ ہمیں اس چیز سے پروٹیکٹ کرے. آمین سب آمین. Okay, coming back to that. When you know that this person is a narcissistic person, yeah, this person has tried everything in their possible right way and mind to hurt me or my marriage or my parenthood, or they despise me to the point. دیکھو, ہم پتہ نہیں کھل کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہسبینڈز اپنی وائف سے جلس ہو سکتے ہیں اور وائفز اپنے ہسبینڈ سے جلس ہو سکتی ہیں, اور عورتوں سے کسی بھی کیپیسٹی میں جلس ہو سکتی ہیں, اور کبھی کبھی ماؤں کو بھی اپنے بچوں سے جلسی ہو سکتی ہے, اور بچوں کو اپنے پیرنٹس سے جلسی ہو سکتی ہے. لائک why don't we say that? I don't understand. Human heart is capable of so many emotions.
اس میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ بھائی کیوں اللہ نے اس لیے تو نہیں بنایا, اللہ نے تو کہا ہے کہ مرد اور عورت جب میاں بیوی ہوتے تو ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے, اللہ نے کہا ہے, لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو میں نے لکھا ہوا ہے تم لوگ سارے کے سارے وہی کر رہے ہو. اگر اللہ نے جو انسانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہم سارے کے سارے وہ کر رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہوتے, انسان تو ہوتے ہی نا. جو اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے, ہم میں سے کتنے ہیں جو مطلب ہم روز اٹھتے ہیں کوشش کرتے ہیں, ہم سے نہیں ہوتا ہے. سلپ آف ٹنگ, سلپ آف انٹینشن, ہم بھول جاتے ہیں. سو مینی تھنگس ہیپن. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گروتھ از دس, کہ یو نو وٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیبل دس پرسن کہ یہ ساری زندگی کے لیے برا ہے, کیونکہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے, میری طرف سے تو آنی نہیں ہے. لیکن if I've decided and I know that until my death I am stuck here, ٹھیک ہے, I am stuck here, then it is the onus is on me to find ways that are not displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala, but that are also favorable to me, where I can protect my sanity and my safety. You have to understand that. اب یہ بات بہت سارے سوال اٹھا سکتی ہے. انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ بھائی مجھے بولنا. جی سارا بات کریں. ہاں جزاک اللہ صفیہ بہنا. میں جو ہے ارم صفیہ's my mom. اوکے ارم بہنا, میں جو نا اس وقت کتنی ساری چیزوں کو یس مل رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرن فار دیٹ. لیکن ایٹ سم پوائنٹ نا وہ آپ کی وہ بات بہت ریلیٹ کر رہی ہے کہ ہر وقت آئے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا, آپ نے بس وہی بات کی اسٹک نہیں رہنا ہے. اور یہ ہمیں ہمبل رکھتا ہے اور یہ ہمیں نا بار بار انرجائز رکھے گا. اگر یہ نہیں آئے نا, یہ بہت ویلیویبل ہے. یہ نہیں آئے نا تو ہم لوگ اسٹک ہو بھی جائیں گے, سب کچھ کر لیا پھر اسٹک. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. اب لائک میں ایک مثال صرف چھوٹی سی اپنے ہسبینڈ کی دوں گی کہ میرے ہسبینڈ whatever he was narcissistic or whatever behavior or his own emotional issues and all, when I accepted that and proceeded further, ایک نیا آج کل پنگا ہے, تم تو گھر پہ ہوتی ہو, تم تو سوتی رہتی ہو, تم تو موبائل پہ لگی رہتی ہو. I go every Saturday I go from 9:30, تم تو سو جاتی ہو. And he has that self-pity thing. تو میں یار کیسے ہو گیا, how is he assuming he's not even home, does he have a camera? But اب کیا ہو رہا ہے, لائک مہینہ 2 مہینہ I have accepted that. Okay, یہ ٹینٹرم آئے گا, I have to deal with it, and مجھے اپنی پیس آف مائنڈ سیف رکھنا ہے. تو وہ جو ڈیلنگ ہے نا, یہ ایوری ڈے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آئے گا, and we have to be okay with that. Yes, thank you so much for saying that, Sara, because نیگیٹو لوگ تو نہیں نا چینج ہو رہے, وہ تو وہی ہے نا, وہ تو وہی ہے. آپ کی گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہو. اور دیکھو کوئی ایک بات, کوئی ایک فارمولا اپلیکیبل ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا. You have to try and test and try and the complaining, whining, people are always going to remain complaining, whining. Boundary یہ ہے کہ you understand how to process it. That is the boundary. Boundary یہ ہے کہ you understand, okay, what is feasible, what is not feasible for me. میری situation میں what is helping me, what is not helping me. جی عائشہ پلیز go ahead. جی میم مجھے ایک چیز پوچھنی, like whenever I had a situation with my husband or my in-laws and they were like, husband is borderline abusive, you know, slapping me and everything, but that's all right, but my mother, you know, وہ پتہ نہیں کون سی کہاں سے حدیث ہیں اور وہ لے کر آ جاتی تھی کہ you know you have to صبر and اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ. تو when I am still in the marriage and I'm, you know, I've like I have become a psychiatrist myself. اتنی زیادہ psychology psychiatry پڑھ لی ہے میں نے الحمدللہ. تو but she always used to give one example کہ you know جو کون ہے فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دیا کہ ان کا نکاح حضرت محمد کے ساتھ ہوگا, اتنا بڑا ان کو وہ انعام دیا فرعون کے ساتھ رہنے کا. تو میں نے بھی بہت کچھ پڑھ لیا اس بارے میں, بٹ میرا مائنڈ ہمیشہ جا کے اسٹک ہو جاتا ہے کہ یار چلو مجھے اس بندے کو بیئر کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو اس میں تو شاید میں مر ہی جاؤں, اتنا مینٹلی میں ایکساسٹ ہو جاؤں گی. تو کیا ضروری ہے سفر کرنا, یا ڈیڈ حضرت آسیہ ہیو اے چوائس کہ وہ کیوں رہی, کیونکہ میں نے بھی ان کا پڑھا ہے کہ ان کو اور ان کی بیٹی کو بہت برے طریقے سے ہی ٹارچرڈ اینڈ ایوری تھنگ.
جہاں ان کو آئی تھنک جہاں پہ ان کو اس نے مرڈر کیا تھا تو وہ بھی کوئی واقعہ تھا. تو لائک ڈڈ شی ہیو اے چوائس یا یو نو وہ پھر میرے دماغ میں حالانکہ آئی ایم اے ڈینٹسٹ اینڈ ایوری تھنگ بٹ وہاں جا کے میرا دماغ اسٹک ہو جاتا ہے کہ یار مطلب وٹ شوڈ آئی ڈو. تو You always have a choice, but we don't go on the choices that are scary for us. If you're a dentist, then that means you have a means, you have a skill in your hand that you can earn and you can be separate. But again, given the circumstances, your parents, your brothers, your family, they're not supportive. میں بات کیے بغیر یہ کہہ رہی ہوں, I'm sorry if I'm making a claim that is not true. But there is no way کہ ایک عورت جان بوجھ کے ایسی جگہ پہ رہے. یہ جو چوائس والی بات کی ہے, شاید تمہیں لگتا ہے, تمہیں یقین ہو گیا, تمہاری ہڈیوں کے اندر یقین بیٹھ گیا کہ تمہارے پاس چوائس نہیں ہے, اس لیے تم یہاں پر ہو. آج تمہیں اگر پتہ چلے کہ تم اس گھر سے نکلو گی, اس شادی سے نکلو گی, اور تمہاری گھر پہ چھت بھی ہوگا, اور تمہارے بچوں کو بھوک بھی نہیں لگے گی, اور ان کی کیا کہتے ہیں, ان کی ایجوکیشن میں بھی فرق نہیں پڑے گا, اور تم ارن بھی کر سکو گی, اور تمہیں یہ سب برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے صرف کوئی ایک شخص تمہیں اس بات کا یقین دلا دے, تم آج اس بندے کو چھوڑ دو. چوائس ہوتی ہے. پتہ ہے کیا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, یار کیوں عورت کے ساتھ یہ ہم ظلم کرتے ہیں کہ جو پہلے ہی مر رہی ہے اس کو کہیں کہ یار تو خود اپنا پھندا اپنے گلے میں ڈال, ہم تو کچھ نہیں کریں گے. یہ تیرا ڈیسیژن ہے, تم سوچ لو. اس عورت کی زندگی نست ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, وہ ایک چلتی بڑھتی لاش بن جاتی ہے وہ عورت. تم سوچ لو تم کیا چاہتی ہو. ہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن تمہارا فیصلہ ہے, پر تمہارا فیصلہ ہے. عورت پتہ ہے کیا چاہتی ہے اس سچویشن میں, کوئی مجھے نا ہاتھ سے لے یا جپھی لگائے مجھے کہے کہ میں نے تمہیں اس چیز سے ریموو کر دیا, اوکے فائن, you're safe, trust us, trust Allah, I am with you, you're fine. عورت کہتی ہے یہ کون کہے گا, یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, ایسے کون ہوگا, ویسے کون ہوگا. وہ جو ایک سپورٹ ہوتے ہیں نا, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائیں سارے, I am with you. کیوں پریشان ہو؟ You know that one person that woman doesn't get. Majority of the women never get that one person. And that is why they live the death that they live. They live a death. Before death, they live the death that they live. You're not stuck, Meri Jaan. You have a choice, but the problem is that the choice that you're given is own the responsibility of all the suffering that you are going to face and that your children might face. And you don't want to face it for your children. You are there for the sake of your children. You don't want your children to get up 20 years from now and say, oh ماں ہم تو خوش تھے, ہمارا باپ تھا, ہم لوگ اب ہمیں بیچارہ کہتے ہیں because we are divorcee moms children, ہمارے رشتے نہیں آتے ہیں. You have all that in the back of your mind. There's not a single person who can give you the guarantee کہ you know what, اللہ ہے مالک الملک الرزاق. یہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, ہم واقعی میں بلیو نہیں کرتے ہیں. چونکہ دیکھو اکیلے جب بل بھرنا پڑے گا نا, جب نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہوگا, جب بچے کے ساتھ کوئی آ کے بلی کرے گا یا خدا نہ خواصہ سیکشل ہراسمنٹ کرے گا, اینڈ یو ڈونٹ ہیو دا پروٹیکشن آف دیئر فادر, یو ول فیل کہ او یہ میں نے کیا ہے ان کے ساتھ, آئی پٹ دیم ان دیٹ سچویشن. یہ ہے ہمارا مسئلہ. if I'm wrong, tell me I'm wrong. I know this. I'm a woman. میں اسی معاشرے کی عورت ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ ہے. جزاک اللہ خیر. Muniba, I want to come back to you. What is it exactly that you wanted to hear? Probably you didn't hear here. نہیں ہے, Muniba's not here. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی سوری وہ جی سر. ایکسائٹمنٹ میں نا وہ میری کال ہی جو ہے نا وہ بند ہو اچھا گئی. ٹھیک. منیبا ایک Okay, سیکنڈ, one صدف minute. آپ سے پہلے کچھ مائک پہ کچھ کہنے لگی تھی. I'm audible? یس یو آر. اچھا منیبا مجھے 2 بتائیں منٹ آپ ٹھہر کی جائیں, منیبا 2 منٹ ٹھہر جائیں, صدف کو بات کر لینا تھا پہلے. جی She جی ٹھیک started ہے. talking before you did. Okay. جی صدف. میم میں تو ریفلیکشن شیئر کروں گی, ہاتھ سے جو سیکھا وہ یہ کہ آپ کی جو بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں سیشن کلاسز اب تک یا کچھ ویڈیو,
تو اس میں اس کے بعد کئی گھنٹے مجھے لگتا ہے میں بس ہواؤں میں اڑ رہی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت سی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ لرننگ پروسیس کافی گھنٹے رہتا ہے. فیلنگس بڑی فریش فیل ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے. تو میری تو ریفلیکشن ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر بیٹے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. منیبہ آپ بولیں پلیز. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے نا آپ سے بہت ڈر لگتا تھا. میں نے جتنا بھی آپ کو سنا تھا نا, مجھے لگتا تھا یار یہ بہت غصے والی ہے اور اتنا ایسے بولتی ہے, مجھے لگتا ہے بس ابھی ایک چپیڑ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ سامنے والے کو اس نے کوئی غلط کوشچن پوچھا تو. نہیں, there is no تو question وہ as a غلط question. تو آج جو ہے نا وہ میرا یہ جو فیئر تھا نا کہ یہ بہت غصے والی ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا. I'm proud of you کہ you did not let your idea about me hinder you from coming into the class. Thank you so much. Thank you. تو مجھے بہت اچھا لگا, لٹرلی مجھے سن کے اتنا اچھا لگا, مطلب اتنا میں ہنسی ہوں آج آپ کا ڈیورنگ لیکچر, جو کہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ کبھی آپ سے میں اتنا ہنس سکتی ہوں. Yeah, تو I'm pretty funny. سارا سے یس پوچھ لو. یس یس. تو بہت اچھا لگا مجھے پورا سن کے, اور مجھے اپنی بہت ساری باتوں کے آنسرز ملے, وہی کہ جو آپ کے سرکل آف کنسرن کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے بالکل اپنے تک آنے ہی نہیں دینا, اپنے سرکل کے اندر ہی رہنا ہے. جو آپ اپنا بیسٹ کر سکتے ہو آپ نے وہی کرنا ہے, اور وہ میں کر رہی ہوں. میرا کویشچن ایسے تھا کہ جس طرح میں ہوم اسکولنگ بھی کر رہی ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں, لائک ٹائم دیتی ہوں, ان کی کمپنی کو دیتی ہوں. اور ایک اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ میں اپنے گھر کو بھی خود ہی مینیج کرتی ہوں. یعنی میں اس معاملے میں بھی بہت نا وہ ہو گئی ہوں کہ نہیں یار, جو باہر سے کوئی عورت آ رہی ہے نا میرے گھر میں, مجھے کیا پتا وہ کیا انسیکیورٹیز لے کر آ رہی ہے, وہ کیا وائبس لے کر آ رہی ہے. تو میں فیل کرتی تھی کہ مطلب مجھے اچھا نہیں فیل ہوتا ہے نا. تو میں نے اس طرح سے سب چیزیں مینیج کر لی, سارا سسٹم اس طرح سے بنا لیا, پروسیسز اتنے اسٹرانگ کر لیے. وہ آپ نے جو بھی ایک اور ایگزامپل دی نا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چیلنج کو مینیج کیسے کرنا ہے, تو وہ میں نے کرنا شروع کر دیا. اب مجھے مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ وہ جو ایلڈرز ہیں نا, جو کہ ابھی تک خود کو نہیں مینیج کر پا رہے ہیں, تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اور مینیج کر رہا ہے, تو پھر وہ وہی آپ کی والی بات کہ کبھی کبھی اپنی پیرنٹس بھی انسیکیورٹی آپ بچوں پہ سے, رب کرتے ہیں. ہاں, تو وہ پھر اس قدر کبھی کبھی زیادہ کر دیتے ہیں کہ میں ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہوں اپنے ہی لیے کہ اچھا میں تو صحیح نہیں کہہ رہی, مجھے تو پھر ان کو تو اسکول بھیجنا چاہیے, اچھا یہ یوں Oh, ہو رہا نہیں, ہے. پلیز ڈونٹ. تو یہ والی چیزیں نا مجھے کبھی کبھی ڈسٹرب کر دیتی ہیں. پھر جب میں ڈسٹرب ہوتی ہوں تو آبویسلی جو میرے ارد گرد میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, میں ان کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہوں یہ کہہ کے کہ آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے. لائک میرے اندر یہ چیز نا بڑھتی جا رہی ہے کہ میں اور کیا کروں, میں اور کیا کروں. نہیں, پلیز سیو یور انرجی. یو آر ون آف دا ریئر کیسز جس کہ یو ہیو دی انرجی اینڈ سینسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف یور ہاؤس ہولڈ. یہ آج کل ہر کسی میں نہیں ہوتی, بیکاز ہم اتنے پریشان یا فزیکلی ہم اتنی بیماریوں میں پڑ چکے ہوتے ہیں بائی دا ٹائم. سو we have to rely on other people to help us. ٹھیک ہے, الحمدللہ that's not your case. So protect your energy. میں کہوں گی کہ پلیز اپنا رقیہ کرتی رہا کرو, سورہ بقرہ روز پڑھا کرو, ایک پیج پڑھا کرو. یہ سب کو ہے, یہ سب کو ہے بری نظر سے بچنے کے لیے کہ protect your energies, protect your house, do the رقیاز, صبح شام کی دعاؤں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. اگر okay, so one thing that I would say is don't wait or expect others to keep giving you feedback. You have to be in charge of actually gauging کہ am I okay or am I not okay, and am I doing good. دیکھو میں نے پتہ کیا کہا, am I okay or am I not okay. میں نے یہ نہیں کہا I'm doing good or I'm doing bad. نہیں, that is the shaitan knocking on your doorstep. ٹھیک ہے, am I okay or am I not okay. اس میں نا اوکے میں پتہ کیا ہے, میرے بچے ہیلدی ہیں, میں ہیلدی ہوں, میرا شوہر ہیلدی ہے, میرے ریلیشن شپس ہیلدی ہیں, میرے بچے پڑھ رہے ہیں, پنپ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, خوش ہیں, میں خوش ہوں, میرا ہسبینڈ خوش ہے. میں جان مار رہی ہوں, میں نے اپنے رب کو بتانا کہ رب میں نے جان ماری ہے. ایگزیکٹلی, میں یہ ایگزیکٹلی. اور میرا ایک بیٹا ماشاء اللہ سے مائنر سا آٹسٹک ہے, یعنی اس کا اسپیچ ڈیلے ہے, وہ بالکل بولتا نہیں ہے, لیکن میری اس کے اوپر اتنی پازیٹیو محنت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, صرف اس کو رات کو سلاتے ٹائم جو میں باتیں اس کو کہتی ہوں, وہ مجھے ماما نہیں بلاتا تھا,
تو میں اس کو روز رات کو سلاتے ہوئے کہتی تھی کہ یحییٰ مجھے بلاتا ہے، یحییٰ مجھے کہتا ہے مامی ویئر آر یو، مامی کم. مجھے ہوتا تھا کبھی یہ مشکل میں ہو نا تو یہ مجھے بلائے، وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تھا. تو مجھے ہوتا ہے کبھی بچہ کسی مشکل میں اسٹک ہو جائے تو وہ آواز تو نکال کے بلا سکے نا. بے تو شک ماشاء بے اللہ اس شک نے I can بلانا شروع کر دیا. مطلب جو الحمدللہ چیز میں اس کے اندر انپٹ کرنا چاہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے باذن اللہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مگر اسٹل مجھے یہ بتایا جاتا ہے، مجھے فورس کیا جاتا ہے کہ نو یو آر ناٹ ڈوئنگ انف. تو میں well اس those کو جو ہے وہ people بھیج دینا they چاہیے. are either scared of your strength or they're jealous or they don't have the capacity to understand. ٹھیک ہے، کسی کو ولنفائی کیوں کرنا ہے یار. جو میں ہمیشہ کہتی ہوں یار اس بات پہ نا پھر چھوڑ دیا کرو، اس بندے کو بخش دو کہ یار اس میں نا کیپیسٹی نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی. ہاں پھر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو اتنی زندگی دے کہ وہ اس بچے کو، وہ مجھے اور وہ ان سارے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھ سکیں جس طرح وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، بٹ ان کو اس طرح سے دکھ نہیں رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم انسانوں کو کیوں چاہیے ہوتی ہے ویلیڈیشن ان اینی ہم سب کیس. کو ہم چاہیے، جتنا بھی اپنا ہمیں چاہیے. دس از کیوں اس، چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے یار. اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ آخرت پہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال نامے دکھا رہے ہوں گے اینڈ ہم شرمندہ ہو رہے ہوں گے اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں نے یہ سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے، جاؤ تمہیں جنت میں جاؤ. پھر ہم خوشی سے، سورہ کون سی آخری جز کی سورہ اس میں آتا ہے کہ پھر انسان خوشی سے کہے گا دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میری کتاب، دیکھو میری کتاب. What is that? That's validation. یس 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 ہماری یس. فطرت میں ہے. اللہ نے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کیسا بنایا. This is کیسا not a بنا ہے؟ flaw. اوکے. It is just how and who we are. The problem is when we start thinking that these people who are our people یس. should validate us the way we see ourselves and they should actually be very happy for what we are doing. وہ نہیں بھائی، کیوں؟ یہ گارنٹی نہیں دی ہے اللہ نے کہ ایسا ہوگا. ایسا ہوگا، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. بٹ دے پیپل آر سو کلوز ٹو اس، تو ایسا ہے بھی نہیں کہ ہم ہمارے کان بند والدین، کریں یا ہم کہیں بھاگ جائیں. یہ ہمارے پاسبل بھی پیرنٹس، نہیں ہے. your یس. parents, like what's the most hurting when your parents can't validate you. When your parents can't validate you, when your husband's parents can't validate you. بچہ، ہم کہتے نہیں دادا دادی نانا نانی کو تو یہ بچے عزیز ہوتے ہیں، ہاں تھوڑی دیر جی. کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ان کی جی. اسٹرگلس کے لیے عزیز نہیں ہوتے ہیں، رائٹ. and they have their own understanding کہ جیسے میرے خیال سے عائشہ نے شروع میں کہا تھا کہ بچوں کی پرورش کیسی کرنی چاہیے. And they are like why are you doing this and why are you doing that. So and علی رضی اللہ عنہ کا بہت فیمس کال ہے جو میرے خیال سے ہر پروفیسر آپ اس میں ٹیچر جو بولتے پیرنٹنگ ہیں. سکھاتا ہے وہ جی بولتا ہے کہ جی. بچے آپ ان کے زمانے کے لیے ہیں، آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں. بالکل بالکل So صحیح. alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala make your parenting fruitful and easy for you, and may Allah subhanahu wa ta'ala set peace and ease آمین. in your heart. Ameen. So Ameen, you are doing so آمین. much. May Allah subhanahu wa Thank ta'ala you, protect thank you. you, Protect you thank you, always. love you, thank you. For the sake of Allah, I love you. Love you too. Jazakallah khair. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. Ameen. Okay جی اقرا آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں، پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم میم، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گی. سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا چانس ملا ہے. آئی ایم دا سیم اقرا. 2 years بیک میں نے آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں ایک سیشن لیا تھا جی فرام پاکستان. جی تو میں بات ابھی وہیں کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم ان کو چینج بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میرا اپنا کوئی ٹراما ہے یا کیا ہے کہ میں ان چیزوں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہیں، جیسے کہ بچوں پہ شاؤٹ کرنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز سب کچھ سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، تو میں ان چیزوں کو اوور کم نہیں کر پا رہی ہوں. تو اس کے لیے مطلب، اور مجھے کہہ لیں کہ جو آپ کے فلاز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں. دیٹ آئی ڈو ایگری کہ یہاں پر میری مسٹیک ہے، اور میں نے بہت ساری پیرنٹنگ اسٹریٹجیز اور وہ پڑھ رہی ہوں آن لائن انسٹاگرام سے دیکھ کے، جیسے بھی آپ کی ویڈیوز سنتی ہوں، اور آپ اس میں بار بار کہتی ہیں کہ پلیز بچوں کو وقت دیں، بچے بہانے نہیں کر رہے، وہ مطلب جان بوجھ کے نہیں کر رہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں بچہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس کی ابھی سمجھ ہی ڈیولپ نہیں ہے یا جو بھی. تو میں مطلب میں کیوں نہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں، کوشش بھی کرتی ہوں، بٹ ابھی تک میں اس چیز سے نکل نہیں پا رہی ہوں.
ٹھیک ہو گیا اکرم, بات کمپلیٹ ہو گئی, میں بولوں؟ جی 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 بالکل. اوکے بچے, ان یور کیس سینیریو یو سیلف ہیلپ از ناٹ ہیلپنگ یو. ٹھیک ہو گیا, اوکے ٹھیک ہے سیلف ہیلپ از ناٹ ہیلپنگ یو. ٹھیک ہے اوکے. تمہیں کسی گائیڈ کی ضرورت ہے, اور میں کوچ کی بات نہیں کر رہی اور میں تھراپسٹ کی بات نہیں کر رہی. آل رائٹ اوکے. جیسے سلمان صدیقی کی کلاسز ہیں, 6 months کی ان کی پیرنٹنگ کورس ہوتا ہے, یا یس پھر یس مریم آئی ہرڈ منیر, اباؤٹ یا پھر مریم منیر کا ابھی ایک کورس آیا ہوا ہے وہ جینٹل پیرنٹنگ پہ. ٹھیک ہے, وہ اوکے ان 2 لوگوں میں سے کسی ایک کو نا, کسی ایک کی کلاس میں, کسی ایک کے لیکچرز میں انرول کر لو. ٹھیک ہو اوکے. گیا, جہاں پہ نا تمہیں کلاس میں بیٹھنا پڑے, جہاں پہ تمہیں کام کرنا پڑے. سیلف ہیلپ از ناٹ ہیلپنگ یو. اوکے میں ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہوں, ٹھیک ہو ہے سکتا ہے وہ صحیح ہو تمہارے لیے, ہو سکتا ہے وہ نہ صحیح ہو تمہارے لیے. ٹھیک ہے. اقرا, تمہاری اپنی جو چائلڈہڈ ہے, یا تمہارا اپنا جو, ناٹ نیسیسری کہ چائلڈہڈ پینفل ہی ہونا چاہیے, سم ٹائمز جسٹ دا وے تمہارے اپنی جو نیچر ہے, یا تم جو چیز تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جو بھی چیز تمہارے اندر تمہیں ریسٹلیس کرتی ہے. ریسٹلیس از دا ورڈ دیٹ آئی ٹرائی. ریسٹلیس کا کیا ٹھیک ہے. مطلب ہوتا ہے؟ بے چین. بے چین بے کرنا. چین, ٹھیک ہے, تمہارے اندر ایک بے چینی ہے. اب میں یہ کہہ رہی ہوں, ضروری نہیں کہ یہ سچ ہو, ہر بندے کی بات, ہر بات سچ نہیں ہوتی, اور ہر بات ہر بندے پہ لاگو نہیں ہوتی. یہ سب سے پہلے میں ہی ٹھیک کہتی ہوں. ہے ٹھیک ہے, اور میں ٹھیک جب اپنی اوکے بات جب میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو میں کہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ تم پہ لاگو ہو رہی ہو. میں اپنی آبزرویشن سے یا دماغ سے جو بات سن رہی ہوں, کان سے جو وہ جو میری سمجھ میں آ رہی ہے, میں صرف اس بیس پہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جب ہم لوگ اندر سے بے چین اور ریسٹلیس ہوتے ہیں, اور کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, بعض اوقات ٹھیک ہے. ہمارا مزاج ہی بے چین مزاج ہوتا ہے. ٹھیک آئی ہو گیا, ایم بے چین. آپ ٹھیک تو کہہ رہی بے ہیں میرا. چین, تو بے ہاں چین مزاج والا جو بندہ ہے نا, اس کو کوئک فکسز, کوئک ریزلٹس اینڈ کوئکنس چاہیے. میں ایک بے چین مزاج کا بندہ ہوں, اس لیے میں یہ بات کر رہی ٹھیک ہوں. ہے میں اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ تم بے چین مزاج کی ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میرے لیے نا اپنے آپ کو کہیں پہ بٹھانا, کنٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو اوکے گیا, ٹھیک ہو گیا. اس لیے میری جو جرنی تھی وہ پہلے سیلف ہیلپ سے ہی شروع ہوئی تھی, لیکن مجھ میں کوئی اتنا چینج آ نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا, میں نے اپنے آپ کو نا بٹھایا لوگوں کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے بھی جو مجھے لگتا تھا کہ جن کو مجھ سے کم پتا ہے, کیونکہ میں نے زیادہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا, صحیح. لیکن علم جو ہے نا, جب آپ اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ رب زدنی علما, اور یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما سمجھنے کی, then you start to change because you become humble. میں اپنی جرنی سے ریلیٹ کر کے اقرا تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ میرے اندر تیزی بہت ہے. میں بولتی بھی تیز ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ بہت اچھا بولتی ہیں لیکن بڑا تیز بولتی ہیں, سمجھ ہی نہیں آتا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میرے اندر بہت تیزی ہے, اور مجھے اپنے آپ کو کنٹین کرنا بہت مشکل لگتا ہے. کوئی مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس چیز کا ٹیسٹ دینا ہے, آپ کی مارکنگ ہوگی, میں وہاں سے غائب ہو جاتی ہوں, ایبسنٹ, نظر ہی نہیں آتی. صحیح. ٹھیک ہے, تو میرے اندر سینس آف شیم اتنا زیادہ ہے کہ مجھے کہیں پہ لگے کہ مجھے جج ہو رہا ہے, اور میں خود ہی اپنے آپ کو جج کرتی رہتی ہوں, اور مجھے اپنے آپ کو سیلف لو دینا پڑتا ہے کہ ارم کم آن, خدا کا واسطہ ہے, پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو یور سیلف. تو if you aren't that kind of a personality, then self-help alone is not going to help you. You need, and therapy is not also going to help you, and coaching is not going to help you. What you ٹھیک ہے need to do is you need to sit in a classroom, you need to sit with اساتذہ. وہ کیوں کہتے ہیں کہ استاد کے ساتھ بیٹھو, اس میں بھی ایک برکت ہوتی ہے. جو ٹھیک علم ہے کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے نا, جو علم کا ٹرانزیشن ہوتا ہے, کہ ٹھیک ٹرانسفارمیشن ہے ٹرانزیشن کیا کہتے ہیں, so that you need to slow down a little bit, and you need to have some self love for yourself, and you need to be okay with not being okay, and learn ٹھیک from ہے. somebody else. اب میم یہاں پر یہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بے چین مزاجی کی بات کی نا, میں بے چین سے زیادہ نا اب چلے, پہلے تو میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی ساری فیملی کے ساتھ یا جو بھی, اب ہم سیپریٹ رہتے ہیں. تو مطلب میرے اندر نا رشتوں کو لے کر یا لوگوں کو لے کر نا ایک بیزاری ہے, چاہے وہ میرے اپنے بہن بھائی کیوں نہ ہو. So شکایتیں ہیں نا, کافی ساری شکایتیں ہیں. I guess you're not at peace with ایسا نہیں کہ people میں صرف around you. اپنے ان لاز میں ہی ایسی ہوں, نہیں, میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں بھی ایسی ہی ہوں. لائک And that is why your parenting is not easy. You ٹھیک ہے understand that. Again, it ٹھیک goes back to your childhood.
and your ٹھیک ہے. parents and your siblings. This is the reason. میں اگین کیونکہ نا میں بہت کیئرفل ہوتی ہوں کیونکہ ویسٹرن سائیکالوجی نے ہر چیز چائلڈہڈ پہ تھوپ کے نا ہم لوگوں کو بہت زیادہ وہ بھی کر دیا ہوا ہے کہ بھائی سارا قصور ہی پیرنٹس کا، اور ہر وقت پیرنٹس کا ہی قصور ہے، اور ہر وقت مسئلہ بچپن میں ہی شروع ہوتا ہے. بعض اوقات مسئلہ بچپن میں نہیں شروع ہوتا، ہماری اپنی ذات بڑی مشکل ہوتی ہے، ہمارے اپنے مزاج بڑے مشکل ہوتے ہیں. یس جیسے کہ مجھے خود کسی کو یس کہنا یا مطلب اگر میں اوبیڈینسی کی بات کروں، اگر میرا بیٹا آج اوبیڈینٹ نہیں ہے تو دین اگر میں اپنے چائلڈہڈ میں جاؤں تو آئی واز ناٹ اوبیڈینٹ ٹو. اگر میں اپنے بیٹے کے ضدی ہونے والا وہ سینیریو دیکھوں تو ہاں میں ضدی تھی اور انتہا کی عروج پہ ضدی ہوا کرتی تھی. لائک مجھے وہی کرنا ہوتا تھا جو مجھے کرنا. Work on your character. Ikram, I'll cut this short because this is becoming a ہاں coaching یا session. Work on your character development also. Work on ٹھیک ہے understanding your temperament. Work ٹھیک ہے. find out کہ میرا temperament کیسا ہے. سب کے لیے میں کہہ رہی ہوں temperaments جاننا، مزاج جاننا بڑا ضروری ہے. اچھا Go آپ اس سیشن کے online. اینڈ پہ نا ابھی ریسنٹلی تو میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، پہلے میں نے آپ کو، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے آپ کو کیسے وہ کیا تھا. www.irambinsafia.com میری ویب سائٹ ہے، میرا نام ہے ہاں شاید وہیں سے. IRAMbinsafia.com. Please go to ٹھیک that. کوئی ٹائپ کر دے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک irambinsafia.com ہے and you can go and you can find out how to hire me کیونکہ as a میں coach. آپ سے پھر 2 سال پہلے میں نے آپ سے سیشن لیا تھا اور اس کے بعد سے ابھی تک میں آپ کی ویڈیوز اور انہی سب چیزوں پہ مطلب کر رہی ہوں، لیکن وہ آؤٹ کم جو میں اپنے اندر سے لانا چاہتی ہوں وہ آ نہیں رہا. تو اس کے لیے آئی ریئلی نیڈ ٹو ٹاک سم ون لائک، مطلب آپ سے بہتر مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا کہ جس کو دیکھ کر میں کہوں کہ ہاں یار مجھے ان سے بات کرنی چاہیے. آپ کی باتیں نا بالکل ہمارے گھر جیسی ہوتی ہیں. مینس جو ہمارے ڈیلی، اس سے یہ نہیں کہ کوئی بہت اوپر کی چیز آپ کر رہے ہیں کہ جی دنیا سے باہر ہی چلے جاؤ، نہیں، یہ جو ہمارا ہے سارا پاکستانی سوسائٹی سرکل بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں آپ کی. جزاک اللہ خیر بسمہ، تھینک یو. جزاک اللہ خیر اقرا. دیر از اے ون پرسن. اقرا میں نے آپ کو آئی ہوپ جتنی بات میں کر سکتی تھی تھوڑے سے ٹائم میں نے کر دی ہے. جی جی شیور، آئی انڈرسٹینڈ، مجھے سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اقرا، تھینک یو. واٹس دا نیم آف جنٹل پیرنٹنگ کورس؟ مریم منیر دا پیرنٹ امپاورمنٹ پروجیکٹ. یار پلیز وہ انسٹاگرام پہ ہوتی ہیں. مریم منیر از سو فیمس ان پاکستان. اس کا پروگرام چل رہا ہے. آئی تھنک اٹس $25. She has asked for enrollment in that. ان کے یا پھر سلمان آصف صدیقی رائٹ، ان کا ہے 6 months والا پروگرام. That is also very good. I've recommended that to many people and they've done that program and they find it very good. تو وہ کر لو سارے، مطلب جو بھی اقرا دس از فار یو آلسو. سلمان آصف صدیقی یا مریم منیر کا دا پیرنٹ امپاورمنٹ پروجیکٹ انسٹاگرام پہ پیج ہے. پلیز گو اینڈ فرسٹ ڈو دیٹ کورس. Go do those courses. Learn something about yourself. Learn something about yourself. Learn something about دوسرے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھو گے تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. اوکے جزاک اللہ خیر. Shoneza, if I'm pronouncing your name wrong, this is the last question inshallah and then I'm done. Shoneza, please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم شونیزا السلام. جی شاہد میرا اور عادل میرے ہسبینڈ کا نام ہے. اچھا میم اوکے ایک میں جاننا چاہ رہی تھی، شارٹ کرتی ہوں، لینتھی بات نہیں. میری جو سچویشن ابھی یہ ہے کہ 3 بچے ہیں میرے الحمدللہ. ایک بیٹی ہے 5+ ایئرس کی. اصل میں میرے سسرال میں کچھ اس طرح سے ایشوز بنتے رہے ہیں اسٹارٹ سے ہی کہ مطلب میں سب سے پہلی بہو ہوں، تو ایسے ایشوز بنتے رہے ہیں کہ جس میں میں خود کو یہاں پر جو ہے وہ ابھی تک بھی سیٹ نہیں کر پائی ہے. الحمدللہ 8 ایئرس ہونے کو ہیں لیکن پھر بھی 3 بچے ہیں، پھر بھی کچھ اس طرح کے بچوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں جس میں کھینچا نہیں چل رہی ہے. اس میں میری جو ساس ہیں وہ میری خالہ بھی ہیں اور ان کی طرف سے تھوڑی سی زیادہ بچوں کو وہ کرنے میں ہوتی ہے. اب میرے اندر جو فیل آتی ہے اپنے بچوں کے لیے، لائک میری بیٹی اور اس کے بعد میرا بیٹا، یہ رات میں اگر میرے ساتھ نہیں سوتے، میرے روم میں نہیں سوتے، تو مجھے مطلب اندر سے ایک عجیب قسم کی فیل آتی ہے. کیا آپ یہ جو آپ کا سیشن کا ٹاپک ہے اس میں آپ میرے اس سینیریو کو کس اس میں رکھیں گی کہ کیا یہ نیچرل ہیلدی ہے یا کس طرح کی میری یہ فیل ہے، اور اس کے جو نتیجے میں جو چیز مجھ سے ہوتے ہیں کام، یا مجھ سے جو کچھ بھی چیزیں یا کام اوپر نیچے ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی، اس کو آپ کس سینیریو میں رکھیں گی
اور مجھے اس سچویشن سے بچوں کو نکالنے میں، کیونکہ بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، میرے جو بھی گھر کے معاملات رہے ہیں اور ابھی تک بھی ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، خاص طور پہ میری بیٹی بہت زیادہ، اور اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ مجھے خود کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. تو اس میں بھی آپ اگر مجھے کچھ سجیسٹ کرتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے ایک سسٹر کو کچھ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ وہاں جوائن کریں، کچھ اگر میرے لیے کوئی اور سجیشن ہے آپ کے پاس تو پلیز. آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ شونیزا. شنیزا. شنیزا، جو چیزیں جو فل ان دا بلینکس ہیں، آپ کے ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے، اور آپ کی ساس کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے ساتھ سوئیں، آپ یہ بات کر چکی ہوئی ہیں ان سے؟ جی جی بالکل، یہ سب اور چیزیں پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ میم اصل میں صرف اور صرف بچوں کے سونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چیزیں بہت زیادہ پیک پر جا چکی ہوئی ہیں بہت بار. مطلب میرے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر تو چلتا ہی رہتا ہے، فزیکلی ٹارچر بھی بہت حد تک ہوتا رہا ہے. تو ابھی یور ایک کیس از ناٹ کہ آپ کسی کورس یا کسی کلاس کو جوائن کریں. میرا صرف ایک سمپل سوال ہے، ان لوگوں کو بات سمجھا سکتی ہیں کہ نہیں سمجھا سکتی ہیں؟ نہیں سمجھا سکتی. مین ٹھیک ہے، چیز نہیں جو سمجھا سکتی ہیں. اوکے، دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کسی سے بھی بات کریں گی، اگر آپ نے جن سے بات کرنے کی ضرورت ہے ان سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹولز نہیں اور ہمت نہیں، اور آپ کی آواز جو ہے وہ وہاں پہ سنائی ہی نہیں دیتی کسی کو، اور آپ ہمت کر کے بات کر بھی لیں تو بھی آپ کو ریجیکٹ اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے، then this is outside of any course and this is outside of any therapist. Then again, if you've decided کہ میں نے ادھر ہی زندگی گزارنی ہے، ادھر ہی یہ کرنا ہے، تو ہاں دین پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا پھر آپ تھوڑے سے ٹولز لے سکتی ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ آپ نے بات کس طرح سے کرنی ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یا اپنے ایموشنس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یا ٹاکسک سچویشن میں آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکیں. Yes, you can definitely do that, and you can do that with a therapist, not a coach. You need a therapist, not a coach. ٹھیک ہے؟ Because your previous trauma, you need to be heard. مطلب therapist کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کا نا previous trauma سنتا ہے اور وہ اس کو اکنالج کرتا ہے اور اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹولز دیتا ہے. آپ کی اگر پیپل پلیزنگ ہے، یا آپ بہت اسکیئرڈ رہتے ہو، یا آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے، یا آپ کی بات کو جس طرح سے نہیں سنا چاہتا، اس کے بعد آپ کو کس طرح سے دوبارہ سے اپنی بات کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار کرنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں. لیکن دیکھو، اگر تم فزیکلی بھی ٹارچر ہو رہی ہے اور زبان سے بھی تمہیں گالی گلوچ ہو رہی ہے اور تمہارے بچے اس چیز سے اثر انداز ہو رہے ہیں، تو یار یو آر بیسکلی تم یہ کوئی سکھا سکے گا تمہیں کہ تم نے ماسک لگا کے کیسے تھوڑی دیر اور سانس لینا ہے؟ لیکن جو تم چاہ رہی ہو نا کہ میرے بچے پروٹیکٹ ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ I'm not saying کہ ہو نہیں سکتے ہیں، میں تم سے پوچھ رہی ہوں لاجیکلی اسی ایک گندے ماحول میں رہتے ہوئے بچے کیسے پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو تمہارا سوال بالکل ڈیسنٹ ہوگا. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں الگ ہو جاؤں؟ میں کیسے الگ ہو جاؤں؟ میں کیسے اپنی کی پرورش کروں گی؟ میں کیسے ان کو کھلاؤں گی؟ میں کیسے ان کو پلاؤں گی؟ میں کیسے ان کو آگے چلاؤں گی؟ میں نہیں چلا سکتی. I'm not that kind of a woman. I'm not in that معاشرہ. That's not possible for me. ویلڈ باتیں ہیں، ویلڈ باتیں ہیں. میں یہاں پہ یہ جو ہم 20-27 عورتیں ہیں، میں پوچھ لیتی ہوں، تم سب سے پوچھ لیتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کرے. میم سوری، میں اصل میں یہی اسی ٹاپک پہ، اسی پوائنٹ پہ میں نے ایک کمنٹ بھی کیا تھا کہ عورت بیسیکلی جو ہے نا بڑی ڈرپوک قسم کی ہوتی ہے. مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتی ہیں اس چیز کو، لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میری ساس جو ہے وہ میری سگی خالہ بھی ہیں. بہت ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں، مطلب میں نکلنا چاہوں بھی تو نہیں نکل سکتی. ہاں میرے لیے یہ کوشچن نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتی، ہاں میں کر سکتی ہوں. میں جاب کی ہوئی ہیں الحمدللہ، میرے پاس ایکسپیرینس اور سب چیزیں اتنی ہیں کہ میں اپنی اس سے کر سکتی ہوں. لیکن صرف اور صرف ایک میں اور میرے بچے ہی نہیں ہیں.
میں نے میم اپنے بچوں کے لیے کہ چلیں اگر میرے سسرال والوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں ان کی اچھی پرورش نہیں کر سکتی، میرا بچوں کے قریب رہنا ہی بچوں کے لیے غلطی ہے یا مطلب غلط ہے، یا ان کی خاص طور پہ میری بیٹی کے لیے، اس کے کریکٹر کے لیے، اس کی پوری لائف کے لیے میرا وجود ہی غلط ہے. تو ایسا بھی ہو چکا ہے 2 times. You fight. مجھے پتا سے میں تمہاری نکالا بات کاٹ رہی ہوں لیکن you fight with all your might. You can't say کہ میں fight. وہ خالہ ہے، وہ اللہ تو نہیں ہے نا. دیکھو پتہ کیا، میں نا ہمیشہ میں یہ اپنے آپ کے ساتھ کرتی ہوں. اور یہ جو تم نے بات کی نا کہ آپ بہتر سمجھتی ہیں، نہیں یار میں نہیں بہتر سمجھتی. تم روز گزرتی ہو اس عذاب سے، تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. میں کوئی بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں کمپیئر ٹو جو I really can't understand. اس لیے نہیں کہ مجھ میں کیپیسٹی نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی. یار وہ جو دکھ، جو تکلیف، جو پریشانی، جو تمہاری آنکھ کھلنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک جس سے تم گزرتی ہو، وہ ہمیں سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. The fact that they think that you're an unfit mother, جو مجھے سمجھ آئی ہے, and they want to detach your children from you. اور تمہاری کھپائی یہ ہے کہ یار میرے بچے ہیں اور میں ان کی بہترین پرورش کر سکتی ہوں، لیکن ہر کوئی، مجھے جو سمجھ آ رہا ہے تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ مضر ہیں کہ وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ تم انفٹ ہو. ایز اے مدر یو آر انفٹ. مجھے صحیح سمجھ آئی ہے؟ یس اور نو؟ بس چلی گئی ہیں. ہیلو. جی میم، میرے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو پکچر میرے گھر والوں کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے جاتی ہے، وہ میری پکچر ایسی ہی جاتی ہے وہ کہ یار ہسبینڈ نہیں ہے ابھی گھر پہ؟ نہیں. تو یار پھر تو بہت ہی پھر کیوں پریشان ہو؟ دنا کی شور بچاؤ یار، پھر کیوں پریشان ہو؟ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ ہو سکتا ہے. او مائی گاڈ، پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہسبینڈ ہی نہیں ہے گھر پہ، فون کر کے شور کرے گا نا، بلاک کر دو تھوڑی دنوں کے لیے، اٹس کمپلیٹلی اوکے. گھر آئے گا تو دیکھی جائے گی. او یار کیا ہو گیا ہے، ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہسبینڈ تو ابھی آگے کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں یہ چیزیں کہ ہاں بھئی یہاں پر جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. You are stuck. Okay, you are stuck. You know where? You want other people to understand you. اللہ کی بندی، یہ پوری بات، یہ اتنی دیر سے ہم کھپی اس لیے رہے ہیں کہ اگلے نے نہیں سمجھنا. وہ جو ولن ہے نا آپ کی لائف کا، وہ اچانک سے ہیرو نہیں ہو جائے گا کس غلط فہمی میں ہو. لڑو، میں تو کہتی ہوں جان مار کے لڑو. کھپاؤ اگلے بندے کو اور خود بھی کھپو. تمہارا ہسبینڈ نہیں ہے، تم اپنی بچی کو اپنے ساتھ ہی سنا سکتی ہو. میم جو ویلن ہے نا، وہ انتہا کا ویلن ہے اصل میں. تم ڈر گئی ہو. میں مانتی ہوں she could be the worst narcissistic woman on earth. I know that, but she is a human. وہ بھی اسی مٹی، بونز اور اس کی بنی ہوئی ہے. یہی ہے اس کا بھی ماس مادہ، یہی ہے. اس کا دماغ شیطانی ہو سکتا ہے، اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو سکتا ہے، اس کی زبان تمہیں ہرٹ کر سکتی ہے. یس، اور تم ان باتوں سے تھک گئی ہو بیٹا. 8 سالوں کا جو ڈر، خوف تمہارے اندر بیٹھ گیا ہے. او یار مجھے لگا تمہارا ہسبینڈ تمہیں کمرے کے اندر پیٹتا ہوگا اگر تم اپنی بیٹی کو اپنے پاس سلانے لگتی ہو. میں تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی. تمہارا تو ہسبینڈ ہی نہیں ہے گھر پہ. ہسبینڈ گھر میں نہیں ہے. ڈارلنگ، 2 نیند کی گولیاں اپنی ساس کو سلاؤ دودھ میں، اور پلیز اپنی بچی کو اپنے ساتھ سلا لیا کرو پلیز. آن دا ریکارڈ یہ گیا. استغفر اللہ. نہیں میم، وہ ایک ساس موجود نہیں ہے نا، ساس کے مزید ساتھ دینے والے بھی بہت سے ہیں. اصل میں میم مجھے ابھی جو آپ نے لاسٹ پوائنٹ کہا تھا کہ مجھے خود کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اب میں اس پوائنٹ پہ سوچنا شروع ہو گئی ہوں. تو مجھے اس کے Please go to a لیے therapist. Please go to a therapist. There is no other. You are extremely scared. Your mind is stuck. You really don't think any solution is your solution. You don't find any way out. You don't have the capacity, the bandwidth and the courage. نہ capacity ہے زیادہ سوچنے کی، نہ bandwidth ہے کچھ کرنے کی، اور نہ ہی تمہارے اندر بہادری ہے. تینوں چیزوں کا
تینوں چیزیں نہیں ہیں. یہ تینوں چیزیں کیسے آئیں گی؟ میری بکواس سننے سے تو بالکل بھی نہیں آنے لگی. تم نے مجھے پروف کر دیا یہاں پہ, تم نے مجھے 26 لوگوں کے سامنے پروف کیا, 25 لوگوں کے سامنے, کہ تمہیں کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم نے نہیں سننی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے, تم نے نہیں سننی بیٹا, کیونکہ تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی. یو آر اسٹک. اٹس ناٹ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, یو آر جسٹ اسٹک ود فیئر. ونس یو گو ٹو تھراپی, یو آر انڈرسٹینڈنگ کہ مجھے اپنے فیئر سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, ونس یو انڈرسٹینڈ کہ تم نے اپنے فیئر سے نکلنا, فیئر از واٹ یو نیڈ ٹو ورک آن. دا فیئر آف دیز پیپل, دا فیئر آف دیئر اسکیمنگ, دا فیئر آف دیم وننگ. دے ہیو ون سو مینی ٹائمز اوور یو کہ یو آر اسٹک ان دا فیئر, کچھ چینج نہیں ہوگا. او یار تیرا تو بندہ ہی تیرے ساتھ ہے تھوڑا بہت, اور رہتا ہی نہیں تیرے ساتھ. او اللہ کی بندی, پوری بستر پکڑو اور جیو اپنی زندگی. گیٹ آؤٹ آف دا فیئر, گو ٹو تھراپی. Go to therapy. Find a good therapist. Find a good therapist. Go to therapy. Get out of fear. تمہاری زندگی چینج ہونا شروع ہوئے گی. میں نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے, لیکن ابھی فی الحال کا جو سینیریو ہے نا, پہلے تو وہ مار کو ٹائم میرے سر پہ ہوتی تھی نا, مطلب فزیکلی بھی اور اچھا خاصا سر پھاڑنا اور سب چیزیں. لیکن اب وہ ان کی گیم تھوڑی سی چینج یہ ہو گئی کہ اب وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتی, وہ واویلا اور سب چیزیں شور شرابہ ایسا مچاتی ہیں کہ وہ خود کو مارنا شروع کر دیتی ہیں, خود کو مار ہراساں ہوتے ہو تم لوگ, ان کو مارنے, اب اپنے آپ کو مارتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہرٹ کریں. You people, you see how this is a classic example of a woman who is not even trying to identify that she has solutions. Do you see what she's doing? میں تمہیں شیم نہیں کر رہی ہوں میرے بیٹے, پلیز یہ مت سمجھنا میں تمہیں شیم کر رہی ہوں. You are a classic example of a client جس نے کچھ نہیں کرنا. تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ کس نے آ کے یہ کرنا ہے؟ تم بار بار ولن کے ولنس بیہیویئر پہ اتنا فوکسڈ ہو کہ تم نے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ وہ بندی ہار نہیں سکتی, وہ بندی ہمیشہ مجھ سے جیتے گی. تم نے یہاں پہ پچھلے 10 منٹ میں پروف کیا ہے کہ ایون تھراپی از گوئنگ ٹو بی سو ڈیفیکلٹ فار یو because you are stuck with fear. میرا بچہ, you completely keep saying oh she does this. میں نے کہا یہ کر لو, تم نے کہا oh she will do this. میں نے کہا یہ کر لو, تم نے کہا she will do this. میں نے کہا تم یہ کر سکتے, تم نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں. تم نے کہا میں نے کہا یہ کر لو, تم نے کہا no this is not even possible. You are a classic case of a traumatized woman who has completely believed that she is stuck and she will never be free until that person dies. پھر شاید تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی, اس کے جینے میں تو تمہاری زندگی آسان نہیں ہوگی. اینڈ وی آل آر ہیئر بیکاز وی آر سیئنگ کہ لوگ مرتے نہیں ہیں, یہ ڈرامہ نہیں ہے, 36 قسطوں میں یہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, 8 سال ہو گئے ہیں تمہیں, 8 سال کی تمہاری برین واشنگ ہوئی ہے. انڈرسٹینڈ دس, تمہارا برین معوف ہو گیا ہے, تمہیں تمہاری بات کا لاجک سمجھ آ رہا ہے کیونکہ تم پہ گزری ہے. ٹھیک ہو گیا, مجھے تمہاری بات کا لاجک illogical لگ رہا ہے کیونکہ مجھ پہ نہیں گزری ہے. چلو یہاں پہ میں نے تمہارے ساتھ ایمپتھی کریٹ کی کہ تم میرے پر نہیں گزری, اور میں نے یہ بات کلیئرلی کہی ہے کہ بچے جو تمہارے اوپر گزری ہے وہ میرے اوپر نہیں گزری, میں اس کی تکلیف, اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتی ہوں. یہ بات سچ ہے, لیکن یہ بات بھی سچ ہے بچے کہ میں دیکھ رہی ہوں, میں نے 5-6 دفعہ کوشش کی ہے کہ listen you can do this, you can do this, you can do this, and you keep saying no I can't, no I can't, no I can't, no I can't. You don't know, you don't know, you don't know, I can't, I absolutely cannot. یہ ہے مسئلہ کہ you really have come to believe that I cannot. And when a person comes to believe that I cannot because the other person is way too stronger, remember, come back to your iman, that person is not Allah. That person is not Allah, and Allah says میں کسی کی کنڈیشن چینج نہیں کرتا اگر وہ خود اپنی کنڈیشن چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. You need to go to therapy. And you need to stop saying وہ یہ کر لیتی ہیں, پھر وہ یہ کر لیتی ہیں, پھر وہ یہ کر لیتی ہیں. You need to start understanding وہ یہ کرتی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں, وہ یہ کرتی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں, وہ یہ کرتی ہیں تو میں کیا کروں گی. انہوں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, it failed, okay, try number 2. انہوں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, it failed, okay, try number 3. جب تک میری سانس ہے I will keep trying. I'm not going to wait for her to die. No. The slow poison that you have eaten in the past 8 years, mera bacha, you have to undo that. Okay, we're not going to discuss this anymore. Inshallah ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala give you a very good therapist. اور ہاں, therapist کے لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا واسطہ 1 2 3 4 5 6 لوگوں کے پاس جایا کرو. سمجھ آئیے, اور پلیز ایک کو مت بتانا کہ میں دوسرے کے پاس گئی تھی, اور دوسرے کو مت بتانا کہ میں تیسرے کے پاس گئی تھی. میں مانتی ہوں کہ یہ خرچہ ہے, میں مانتی ہوں کہ یہ خرچہ ہے,
But even if you're able, go to 2-3 people at the same time. मैं मानती हूँ कि बहुत exhausting होता है हर बंदे को शुरू से अपनी story सुनाना, लेकिन I want you to gauge कि कौन सा person जो है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ click कर रहा है, so that फिर long term तुम उस person के साथ काम करो. मेरे लिए ये बहुत painful होता है कि एक बंदा एक therapist के पास जाता है, coach के पास जाता है, पैसे लगा के जाता है, वो therapist वो coach जो है वो उसके साथ click नहीं करता, because of course हर कोई हर किसी के साथ click नहीं करता, हर medicine आपको suit नहीं करती है. तो वो फिर उसमें होप लूज कर देते हैं और फिर वो कुछ नहीं करते और फिर वो उससे भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि इट्स एन एडेड ट्रॉमा दैट आई वेंट टू गेट हेल्प एंड दैट पर्सन वाज नॉट हेल्पफुल. दैट मीन्स ओ माय गॉड आई एम डूम्ड फॉर लाइफ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हर विलन के लिए ना, हर विलन के लिए, हर विलन के लिए जो तुम्हारी ज़हन में तुम्हारे लिए विलन है, ये मैं सिर्फ इनसे नहीं बात करी, मैं सबसे बात करी, मैं अपने आप के लिए ये कहती होती हूँ. जो इस वक्त मेरी जिंदगी में कोई विलन होगा ना, मैं उसकी शक्ल देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये अल्लाह तो नहीं है. और मजे की बात है विलन भी अल्लाह को ही सजदा कर रहा होता है. मुसलमान ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे. हिंदू तो नहीं है ना, हम ना ही क्रिश्चियन हैं तो मुसलमान ही. तो सजदा तो हम अल्लाह को, और वो भी अपनी तरफ से अपने खुदा को ही सजदा कर रहे होते हैं, अपने खुदा को ही बुला रहे होते हैं. वो अपनी दुआ में कह रहे होते हैं या अल्लाह ये औरत जो है, ये मेरे बेटे को जो लग गई है जोंक की तरह, ये मरी जाए, खप जाए. पता नहीं क्या कहते होंगे अस्तगफिरुल्लाह. और हम कहते हैं या अल्लाह ये माई कब मरेगी, तो वो on record I'm saying stuff, but this is like normal stuff. I don't shy away from this because I mean I see too many dramas. Khair, that's the point. People don't die, nobody dies. Like ऐसा नहीं होता कि इसने मुझे तंग किया या अल्लाह ये मर जाए, अगले दिन मर गया. ठीक है, कोई नहीं मरता, मरता कोई नहीं है. तो सारों ने अपने अपने टाइम से जाना है. डिसाइड, विलन की शक्ल देख के ना बोला करो ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह नहीं है. अल्लाह मालिकुल मुल्क है, अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह अल अदल है. अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है. वापस आओ इस बात पे कि अल्लाह है, और मेरी जिंदगी का विलन अल्लाह नहीं है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है. इंशाअल्लाह ताला. जज़ाकल्लाहु खैर. आई एम डन. Thank you so much for your time. हमने 1.5 hour दिया है इस चीज को. There is a heart, there is a hand up. Okay, please go ahead. और इसके बाद सारा और बिस्मा आप पे. I'm done. जज़ाकल्लाह खैर मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया. और जी आप कुछ कहना बिस्मा चाहें? वो हीलिंग हार्ट्स कुछ कहना चाह रही हैं, मैं कह रही थी वो कह लें फिर हम डन करते हैं. जी. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह खैर, आप हमारे प्लेटफॉर्म से आई हैं, मैं भी यहाँ पे ही हूँ, एडमिन्स में हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत बार आता है वो ये होता है कि आपने शुरू में कहा था, मैं उससे रिलेट करूँगी, कि अगर आपको इमोशनल स्टेबिलिटी अपने स्पाउस से नहीं मिलती तो आप अपने किड्स में वो उस चीज़ को अल्टरनेट ढूंढते हो. अगर फॉर एग्जांपल ये भी अनहेल्दी रिलेशनशिप है कि आप बच्चों में वो नहीं ढूंढो, तो अल्टरनेट है क्या फिर? असल अल्टरनेट क्या है कि अगर आपको असल अल्टरनेट अल्लाह है, कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला. डू समथिंग. मैं आपको बताती हूँ, डू सम, ये जो वर्क कर रहे हो ना अभी इस वक्त, जो आप हीलिंग हार्ट्स हैं, लाइक यू आर हेल्पिंग वुमेन, राइट, you're a part of a group. You find people that are like minded, that are working. You find something outside of home. पता नहीं क्यों हमें ये लगता है कि घर के अंदर ही हमें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. कभी कभी घर हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, घर हमारी टेस्ट होता है. कभी समझा इस बात को? Sometimes everything is a test. Sometimes your friends are a test, sometimes the people that you work with are a test, sometimes your children are a test, your husband is a test, और कभी कभी not necessarily continuous test होते हैं. आपका नाम क्या है? I'm sorry. रबिया. तो रबिया, शायद मैं जल्दी में आंसर दे रही हूँ, लेकिन honestly to find fulfillment ना सिर्फ 2 चीज़ों से आती है. अपने आप से satisfy होने से आती है. You have to sit with yourself and be very uncomfortable कि मुझे चाहिए क्या. मैं अक्सर अपने आप से भी ये सवाल करती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए. And sometimes I don't have the answers and sometimes I have the answers. And how have I understood fulfillment? I've understood that you do your job nicely. जैसे मुनीबा ने कहा, you do your job nicely, जितनी कर सकते हो. ठीक है, मुनीबा थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, मैं इतनी एक्स्ट्रा नहीं हूँ कसम से. लेकिन you do your job nicely. And जितनी आप ईमानदारी से कर सकते हो, as a wife, as a parent, as a mother, as a daughter-in-law or sister or daughter, whatever, जितनी भी आपके शोबे आपको जिनमें अपने आप को अपने you should need to show up.
جو کیپیسٹی ہے اس میں کرو. اس کے بعد بھی انفلفل فیل کر رہے ہو نا تو اس کے بعد پھر باہر جاؤ. باہر ایز ان یہ جیسے یہ گروپ ہے, لرننگ کرو. Some people find fulfillment in learning. Some people find fulfillment in learning and actually doing for others. کیوں کہتے ہیں کہ altruism جو ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے. ہمارا بیلنس پتہ آف کب ہو جاتا ہے؟ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنے والوں کو ہی نگلیکٹ کرتے ہیں. پھر وہ ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ تم اتنے اچھے ہو گئے ہو اپنے کام میں, اپنے نالج میں, کہ تم اپنے گھر والوں کو نگلیکٹ کر رہے ہو. یوزلی جو نوبل پرائز ونرز ہوتے ہیں یا جو آدمی جو بہت پسندیدہ لیڈرز ہوتے ہیں, کبھی ان کی شادیاں یا ان کے بچے دیکھے ہیں horribly ignored. کیونکہ either you can, very few people, I think only Prophet sallallahu alaihi wasallam was able to find the balance between وہ ایک دین سکھا رہے تھے اور وہ اپنی بیویوں کو اور بچوں کو بھی دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, and that is why we say, and Prophet sallallahu alaihi wasallam نے یہ حدیث بولی ہے کہ the best amongst you is the one who is the best to his wives, and amongst the best to his wives is me. So say, take me as an example. Take me as an example, right? So fulfillment, what does fulfillment look like to you? What does fulfillment feel like for you? And how are you going to create that balance? Sometimes home isn't fulfilling. Sometimes it isn't. Not necessarily because there is a lack in us or there's a lack in them. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala has made you for a bigger purpose and you're striving to find what your purpose is. Am I making sense? Okay. Jazakallah khair. Thank you so much. بسمہ, اب آپ کی باری, بسم اللہ کریں. اوکے جزاک اللہ میم. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایک اچھا موقع دیا. میں ایک بات پڑھ رہی تھی واصف علی واصف صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ عافیت اس بات میں نہیں کہ کشتی میں سوراخ کون کون کر رہا ہے, عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے. اور یہ الحمدللہ کشتی کو کنارے لگانے کا ہی ایک موقع اللہ رب العزت نے ہم سب کو دیا, اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک اتنی اچھی اتنی قابل شخصیت بیٹھی ہیں, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ اگین. اور بہت بہترین سیشن تھا. کافی سارے لوگوں کی تو پرسنل کشتی کنارے لگی, اور باقی لوگوں کے بھی ذہنوں میں ایسے سوال تھے جن کا آنسر ملا انہیں دوسروں کی سینیریو سے, یا پھر 1 to 1 انہوں نے جو چیٹ میں پوچھے. الحمدللہ کسی کا بھی کوشچن آئی ہوپ کہ اگنور نہیں کیا گیا, اور یہ ایک بہت بہترین اپرچونیٹی تھی. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ اس, اینڈ آئی ہوپ یہ آپ سب کے لیے بہت بہترین. ہاں کامنٹس میں ابھی بھی آ رہے ہیں, یس فیڈ بیک آ رہا ہے. اور میم بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کانٹیکٹ کس طرح سے کیا جائے, تو وہ ہم نے ویب سائٹ لنک شیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ وہاں پہ جا کر سیشنز وغیرہ بک کرا سکتے ہیں, اور ہیلنگ ہارٹس پہ جوائن رکھیے, واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریے وہاں پہ, تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے بہت بہترین سیشنز دیکھنے کو اور سننے کو ملیں. الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیر اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی تو لازم ایڈ کریں. جزاک اللہ خیر میم, بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر, always for you. انشاءاللہ تعالی کلوزنگ دعا کون کر رہا ہے؟ کلوزنگ دعا کر لیں پھر انشاءاللہ سارے جاتے ہیں. میں کر دوں؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. May Allah subhanahu wa ta'ala heal our hearts. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the wisdom, hikmah, to understand Allah first Allah, and then ourselves. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us easy for ourselves. Ya Allah, mujhe mere hi liye sahal kar de. Mujhe mere liye sahal farma, aur mujhe hikmat, himmat, taqat, quwwat ata farma. Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Latif, یا جبار, میرے ٹوٹے پن کو تو سمجھتا ہے. میرے دل کے گوشوں میں جو ڈر, خوف, آہٹ, آہیں بھری ہوئی ہیں یا رب. یا سمیع تو سنتا ہے, یا خبیر تو باخبر ہے. میری ہر تکلیف سے تو باخبر ہے. مجھے اپنا حفظ و امان میں فرما. یا محیمن, یا غفور, یا غفار, میری خامیوں کمیوں پہ مجھے معاف فرما دے.
مجھے معاف فرما دے، یا ستیر میرے عیب چھپا دے، یا کریم مجھ پہ کرم فرما، یا مجید مجھے عزت عطا فرما، یا رحمان یا رحیم مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ تیری مخلوق مجھ پہ رحم نہیں کر رہی، یا اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ قبول فرما ہم سے ہماری عبادتوں کو۔ رمضان آ رہا ہے، ہمیں رمضان کے روزے دیکھنے کی، اس پہ تیری عبادت کرنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی، تیرے آگے کھڑے ہونے کی، تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو تھام لے یا اللہ، اور ہم سے وہ کام کروا لے یا رب جس سے تو ہم سے راضی ہو، یا رب ہم سے وہ کام کروا لے جس سے تو ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ آسانیاں فرما دے یا اللہ، مشکلوں کا حل فرما دے یا رزاق، یا فتاح، یا مالک الملک، ہمارے رستے کھول دے آسانیوں کے، ہمارے رزق طیب میں برکت فرما یا اللہ، ہمارے دلوں سے لوگوں کے خوف کو مٹا ڈال یا قوی یا عزیز، ہمیں قوت طاقت عطا فرما، یا سلام ہمارے ارد گرد سلامتی فرما، یا نور ہمارے دلوں کو، ہمارے کرداروں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، آپ کے حب کے نور سے منور فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حب کے نور سے منور فرما، ہمارے کرداروں میں وہ ہو، عمل ہو جو قرآن میں ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نیک صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر everybody۔ السلام علیکم۔